बज़्म आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। The Kingdom of Bahrain and the Islamic Republic of Pakistan enjoying deep-rooted relations. The leadership and citizens of Bahrain congratulate the brotherly country of Pakistan on this auspicious occasion of 75th Independence Day Diamond Jubilee of Pakistan. In 2021, two countries celebrated 50 years of diplomatic relations that has been established since October 14, 1971. It was another milestone in multifaceted relations that cover military, political, economic, religious and cultural cooperation. Kingdom of Bahrain deeply appreciate the role of the Pakistani community in the development of our country for decades. A great determination, long live Pakistan, Azmi Ali Shan, Shad Rahi Pakistan. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाज़रीन, आज बड़ा अहम दिन है। आज एक खास दिन है, यानी एक तरफ हम मौसम की सूरत हाल डिस्कस करेंगे तो दूसरी तरफ आज सियासी मौसम कैसा रहेगा इसकी बात भी करेंगे। चूंकि आज बारिश का इम्कान तो नहीं, यानी ये मैंने बात मौसम की है, लेकिन सियासत में क्या होगा, कौन कितना गरजे बरसेगा, इसकी बात आज जरूर होगी। चूंकि आज तमाम निगाहें पूरे मुल्क की हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब। आज ममनुआ फंडिंग केस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो फंड्स हासिल हुए उससे मुताल्लिक आज फैसला सुनाया जाएगा। ये 8 साल पुराना मामला, अकबर एस बाबर ने केस फाइल किया और उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ औकात में डिलेड टैक्टिक्स यूज़ किए जाते रहे, लेकिन उसके बाद अप्रैल 2022 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डायरेक्शंस पे डेली बेसिस की बुनियाद पर इस केस को देखा गया और आज फैसला सुनाया जाएगा। तो इसकी बात हम करेंगे थोड़ी सी देर में, चूँकि 10 बजे का जो वक्त है मुकर्रर किया गया। लेकिन जब बात हम मौसम की कर रहे हैं तो चंद ही मकामात ऐसे हैं जहाँ आज बारिश मुतवक्किल है, गिलगित बल्तिस्तान में, जबकि बाकी इलाकों की बात करें तो कहा जा रहा है आज वेदर मॉडरेट रहेगा, आज उस तरह की बारिश एक्सपेक्ट नहीं की जा रही। बिल्कुल, बारिशें ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन जितनी बारिशें हो चुकी है उनसे जो तबाही हुई है उसके असरात का अजाला करने के लिए अभी तक कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल बलोचिस्तान गए थे, आज वो केपी के जो अजला है मुतासरा वहां पर वो जाएंगे और रिलीफ और रेस्क्यू का जो काम है उसका जायजा लेंगे, उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। कल एक और अफसोसनाक हादसा जो पेश आया उसका जिक्र करना जरूरी है। बलोचिस्तान के इलाके ओथल में आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर लापता हो गया, जिसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। हमारी दुआ है कि उस हेलीकॉप्टर में हमारे जो भी अफसरान और जवान मौजूद थे वो महफूज हो, अल्लाह ताला कोई मौजूदा दिखाए और उनको बाहिफाजत वापस लाए। रेस्क्यू का काम जारी था, रिलीफ का काम जारी था, हेलीकॉप्टर्स की मदद से भी इमदाद पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। बलोचिस्तान में जहां पर मेडिकेशन रिक्वायर्ड है, जहां पर वहां पर राशन की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें फैसिलिटेट की जा रही हैं वहाँ के लोगों के लिए, ताकि लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको कम किया जा सके। क्योंकि जो रिहैब का प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। बारिशों का सिलसिला अभी जारी है, कुछ बारिश की वजह से वहाँ पर तबाही थी, फिर उसके बाद ज़लज़ले के झटके परसों जब शाम को आए तो उसकी वजह से भी जो बची कुची दीवारें थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई थी, जिसके बाद रिकमेंड ये किया जा रहा है कि लोग इन दीवारों से, इन घरों से दूर रहे। तो लोगों के लिए 4 दीवारी में जिंदगी गुजारना वहां पर मुश्किल होता जा रहा है। वहां पे लोगों को किस तरह से रिहैब करें, इसके लिए इदारे भी काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली भी एफर्ट्स इसके लिए जारी हैं। लोगों को राशन अद्वियात फराहम की जा रही हैं, एनजीओज वहां पर इस वक्त काम कर रही हैं और हमने भी अपील की थी कि जो लोग मदद कर सकते हैं लोगों की वो जरूर करें।
کہ یہ وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے بلوچستان کو. وہ پکار رہا ہے ہم تمام پاکستانیوں کو کہ آؤ میری مدد کرو. اس وقت میں تنہا بھی محسوس کر رہا ہوں, اس وقت میں لڑکھڑا بھی رہا ہوں, اس وقت میں گر بھی رہا ہوں, اس وقت میں ڈوب بھی رہا ہوں. یہ بلوچستان کی پکار ہے, وہاں رہنے والوں کی پکار ہے, اور شاید یہی وہ پکار ہے جس نے وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کو ایک بار پھر بلایا. وہ وہاں پر پہنچے داد رسی کے لیے, وہ پہنچے وہاں پر تاکہ جو کام ہے وہ تیز ہو سکے, جو امدادی کارروائیاں ہیں وہ ایکسپیڈائٹ ہو سکیں. کل وہ پہنچے تھے چمن میں اور سیلاب متاثرین سے ان کی ملاقات ہوئی. مائدین جو وہاں پر ہیں ان سے انہوں نے خطاب بھی کیا اور کہا دن رات مل کر متاثرین کی مدد کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حالات بہت اچھے ہیں یا کام بہت اچھا ہو رہا ہے یا ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دیر از آلویز اے روم آف امپروومنٹ. غلطیاں بھی ہوں گی, ہو رہی ہیں, کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں, ہوں گی, لیکن ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں وہاں پر رہنے والوں کو جو وہاں پر اس وقت بے گھر ہیں, جو بے آسرا ہیں, بے آر و مددگار ہیں, جن کے مویشی ہلاک ہو گئے ہیں, جن کے پاس کوئی روزگار نہیں رہا, جن کا گھر چھن گیا. جس طرح سلمہ آپ نے بتایا کہ زلزلے کے جھٹکے, یعنی اگر کسی کا گھر بچ بھی گیا اور زلزلے کے بعد دراڑ پڑ گئی تو وہاں رک نہیں سکتا, وہ وہاں ٹھہر نہیں سکتا, رات گزار نہیں سکتا, وہ رات کھلے آسمان تلے گزار رہا ہے. وہاں پر پانی اگر کھڑا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, واٹر بورن ڈیزیزز, ہم اس کا ذکر ضرور کریں گے. چونکہ ایسے حالات میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وبائیں پھوٹ جاتی ہیں, جو پہلے سے بیمار ہو, پریشان ہو, اس کو اور بیماری آڑے آتی ہے. اس معاملے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ایفرٹس ہیں وہ اس طرح سے بھی ہوں کہ جو ہاسپٹلز ہیں یا فار دیٹ میٹر جو باقی صوبوں میں ہم دیکھتے ہیں پیرامیڈیکل سٹاف ہوتا ہے, ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا جو اس سے منسلک ہوتے ہیں, وہ وہاں پر جا کے کیمپس لگائیں. آرمی کیمپس لگا رہی ہے وہاں پر, ادارے کیمپس لگا رہے ہیں وہاں پر, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور اسی لیے وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب وہاں پر پہنچے. اور جو سٹیٹس ہیں وہ ہم شیئر ضرور یہاں پر کریں گے. 142 افراد اب تک جان کی بازی ہارے ہیں. میں نے سٹیٹس اس لیے شیئر کیا بیکاز یہ آفیشیل سٹیٹس ہیں سلمہ, چونکہ کل بھی ہم نے بات کی تھی اور جب ترجمان بلوچستان حکومت فراز عظیم شاہ صاحبہ ساتھ موجود تھیں, انہوں نے کہا کہ اس وقت ٹھیک ہے حالات خراب ہیں بٹ سٹل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو سٹیٹس ہیں وہ درست شیئر کریں. یہ نہ ہو کہ ہم زیادہ پینک کریٹ کر جائیں. آلریڈی پینک ہے, پریشانی ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, لیکن ہمیں پھر بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. ہمیں رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا ہے, جو بات جیسی ہے وہ بتانی ہے. اگر 3 ڈسٹرکٹ زیادہ متاثر ہیں تو ان کا ذکر کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم بات کچھ ایسی کر دیں کہ جہاں مدد پہنچنی چاہیے وہاں مدد پہنچ نہ پائے. بالکل, یہ بہت ضروری ہے کیونکہ فیک نیوز بھی آ رہی تھی بہت زیادہ. بہت ساری ایسی چیزوں کو بلوچستان کے ساتھ منسوب کیا جا رہا تھا جن کا تعلق بلوچستان سے نہیں ہے. کہیں دریائے کابل کی تصویر شیئر ہو رہی تھی کسی بچے کی, کہیں پہ کوئی پکچر, تو فراز عظیم شاہ صاحبہ نے اس کی کلیریفیکیشن ٹویٹر پر بھی دی, پی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے بھی دی کہ ان غلط چیزوں کو پروپیگنڈا کر کے اس طرح کی صورتحال پیدا نہ کی جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہو. اور جیسے آپ نے کہا کہ جس طرح جہاں پر امداد پہنچ رہی ہے وہ نہ پہنچ پائے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کل جب وزیر اعظم وہاں پر گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں ہزاروں مکانات سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں, کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچ چکا ہے, بے شمار سڑکیں اور پل ایسے ہیں جو کہ ڈیمیج ہو چکے ہیں. پاک فوج اور نیوی کے ہیلی کاپٹرز امدادی کاموں میں مصروف ہیں اور متاثرین کی امداد کے لیے فوری ایکشن لینے پر وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کو بھی انہوں نے سراہا. تمام چیزوں کو اپریشیٹ کیا, لیکن انہوں نے کہا کہیں نہ کہیں کمی ضرور ہے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تمام تر کارروائیاں اسی طرح سے جاری رہیں گی. اس سے پہلے آپ جب سیاسی موسم کی بات کر رہے تھے تو آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو آج فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے اس کی بات کی تھی. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ممنوع فارن فنڈنگ سے متعلق آج فیصلہ. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ تحریک انصاف کی ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ آج 10 بجے سنا دیا جائے گا. ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانے کے لیے 10 بجے کا وقت آج دیا گیا ہے جس کے لیے سب کی نظریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف ہیں. الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانے کے لیے کاز لسٹ بھی جاری کر دی ہے. یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا 3 رکنی بینچ سنائے گا. اس بینچ میں چیئرمین الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ, نثار احمد راجہ اور شاہ محمد جتوئی بھی شامل ہیں. ای سی پی کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2022 کی دفعہ 6 کے تحت سنایا جائے گا, اور یہ فیصلہ جب آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے. سب لوگ انتظار کر رہے ہیں. بار بار یہ ڈیمانڈ بھی کی جا رہی تھی کہ الیکشن کمیشن کو اتنے ڈیلے کے بعد اب یہ فیصلہ سنا دینا چاہیے, تو آج وہ وقت آن پہنچا ہے جب 10 بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا. ایگزیکٹلی جناب, 21 جون 2022 یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج
تقریباً 10 بجے کا ٹائم ہے جب یہ فیصلہ سنایا جائے گا. کچھ سوال بھی ہیں جو کہ ظاہر ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور میڈیا پر بھی جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں اس فیصلے کے تناظر میں. جو ایک سوال کہ پاکستان تحریک انصاف اس پولیٹیکل پارٹی کا آج کے بعد اس فیصلے کے بعد مستقبل کیا ہوگا. ایک سوال یہ کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کی رجسٹریشن منسوخ ہو جائے گی. ایک سوال یہ بھی کہ عمران خان پر غلط بیان حلفی جمع کرانے پر آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق ہوگا یا پھر فوجداری مقدمات جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے. تو ان تمام سوالوں کا جواب اب سے کچھ دیر بعد حاصل ہو پائے گا جب اس کا فیصلہ سنایا جائے گا. چونکہ جو استدعا کی گئی تھی اکبر ایس بابر صاحب کی طرف سے جب یہ 2014 میں انہوں نے کیس فائل کیا تھا اس وقت اس پارٹی کی رجسٹریشن منسوخی کی استدعا ان کی طرف سے کی گئی تھی. تو لیٹس سی آج کیا فیصلہ آتا ہے. نظریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب ہے اور انشاءاللہ 10 بجے کے بعد سے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ایک ٹرانسمیشن کا انعقاد کر رہے ہیں جس میں ہم ڈیٹیل سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو فیصلے ہیں اور فیصلے کے بعد ظاہر جو ہیپننگز ہیں جو بیانات آئیں گے اور جو بھی ریاکشنز آئیں گے وہ آپ سے شیئر کریں گے. اینی ویز تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, کچھ دیگر خبریں وہ شامل کرتے ہیں. ہم کووڈ کی بھی کرتے ہیں اور کووڈ سٹیٹس آپ سے شیئر کریں تو مزید 656 نئے کیسز لاسٹ 24 آورز میں رپورٹ ہوئے ہیں اور 24 گھنٹوں کے دوران ایک مریض جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے. قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں جب ہم دیکھ رہے ہیں تو 19,611 ٹیسٹ کیے گئے ہیں. مثبت کیسز کی شرح 3.35% ہو گئی ہے اور کرونا سے متاثرہ جو 161 افراد ہیں ان کی حالت تشویشناک. کووڈ سچویشن کیا ہے اس پر ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے کہ ملک بھر میں جاری اس وقت کووڈ کیسز کے ساتھ ساتھ جو ہسپتالوں کی سچویشن ہے اور یہ 7th ویو رپورٹ ہے. آئیے مل کر دیکھتے ہیں. بات کریں اگر ملک بھر میں کرونا کی مجموعی صورتحال کی. ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ایک شخص جان کی بازی ہار گیا ہے. ملک میں کرونا کے نئے مریضوں کی شرح 3.35% ریکارڈ کی گئی. بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر محرم الحرام کے لیے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے NCOC نے پرومو اور ہدایات جاری کر دی ہیں. محرم الحرام کی مجالس اور جلوسوں کے دوران کورونا کی ہدایات کا خاص خیال رکھا جائے. داخلی اور خارجی راستوں پر ماسک، سینیٹائزرز اور ہاتھ دھونے کی جگہ کی دستیابی اور ان کے استعمال کو یقینی بنائیں. ذاکر اور مجالس کے شرکاء کے لیے ویکسینیشن لازمی ہے. بزرگ، بچے اور بیمار افراد اپنے اور دوسروں کی صحت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مجالس و جلوسوں میں شرکت سے گریز کریں. سماجی فاصلے کا خیال رکھیں. مجالس اور نظر و نیاز کا اہتمام کھلی جگہ پر کریں. NCOC کا کہنا ہے کہ انتظامیہ مذہبی تقریبات میں SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائے. کورونا SOPs کا ہدایت نامہ ہر مجلس میں جاری کرنا لازم ہے. پیک کھانے اور ڈسپوزیبل برتن کے استعمال کو ترجیح دیں. داخلی اور خارجی راستوں پر رش نہ لگنے دیں. مجالس کے اوقات کار کم کیے جائیں. مجلس سے پہلے فرش کلورین سے دھویا جائے اور یاد رکھیں کہ ہاتھ ملانا اور گلے ملنا منع ہے اور نمایاں مقامات پر کووڈ-19 کی احتیاطی تدابیر دکھائیں. دنیا بھر میں کرونا وائرس اور اس کے ذیلی ویرینٹ تیزی سے پھیل رہے ہیں. دنیا بھر میں کرونا کے مزید 6 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. لہٰذا عوام کو چاہیے کہ SOPs پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں. تو یہ محرم الحرام کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کے حوالے سے ہدایت اور اس پہ رپورٹ ہم نے دیکھی. بالکل, یہ رپورٹ تو ہم دکھا چکے ہیں. کورونا کی بات کر رہے تھے اس سے پہلے ہم, لیکن ایک اچھی نیوز ہے ان لوگوں کے لیے جو حج اور عمرے پہ جاتے ہیں. وہ اچھی نیوز یہ ہے کہ پہلے کورونا سرٹیفکیٹ ویکسینیشن کا لازمی ہوتا تھا جس کی شرط اب ختم کر دی گئی ہے اور رواں سال کورونا ویکسین لگوانا لازمی نہیں ہے. لیکن ہاں, یہ شرط ضرور ہے کہ آپ کووڈ پازیٹیو نہ ہو, ایٹ لیسٹ آپ ٹیسٹ کروا کے جائیں. لیکن بہت سارے لوگ جو ریلیکٹنٹ تھے جن کو کوئی مشکل درپیش تھی کہ کورونا ویکسین ان کے پاس کوئی تازہ سرٹیفکیٹ نہیں تھا, ایسی کوئی جو ریسٹرکشن تھی اس کو منع کر دیا گیا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ زائرین خود کو کورونا سے متاثر نہ ہونے دیں تاکہ باقی لوگ بھی محفوظ رہیں. اور ویسے ادروائز ادر دین دس ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ویکسین لگواتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی صحت کے لیے اچھا ہے. ہم پہلے والے بھی پروگرامز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب آپ بوسٹر ڈوز لگواتے ہیں تو آپ 20 ویریئنٹ سے خود کو محفوظ کر لیتے ہیں کورونا کے, کیونکہ بہت سارے ویریئنٹس ہیں جو آپ کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. تو ویکسینیشن ضروری ہے, لیکن سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ شرط اب ختم کر دی گئی ہے. آپ حج یا عمرے کے لیے آپ آسانی جا سکتے ہیں اور ٹیکے نہ لگوانے والے زائرین کو مسجد حرام, مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. اچھا, میرا اس میں سوال سلمہ یہ کہ ایک طرف جب ہم مطلب ایز اے پاکستانی اگر میں بات کروں اور ہم یہاں پہ میسو ویکسینیشن کی بات کرتے آئے ہیں, ہم لوگوں کو قائل کرتے آئے ہیں کہ آپ نے ویکسین لگوانی ہے, فرسٹ ڈوز بھی, سیکنڈ ڈوز بھی, اینڈ دین بوسٹر شاٹ بھی. یعنی ایک طرف ہم جب ویکسینیشن پہ اتنا فوکس کر رہے
ہیں اور دوسری طرف ہم یہ شیئر کریں جی کہ آپ اگر عمرے پہ جانا چاہتے ہیں ویکسین نہ لگوائیں, آپ لگوائے بغیر جا سکتے ہیں. تو یہ جو سعودی وزارت حج اور عمرہ کی طرف سے ڈسیزن ہے, آنیسٹلی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی, کیونکہ وہاں پہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. جب آپ حج کے دنوں کی بات ہم کریں, جس وقت آپ نے کہا جی آپ کا ویکسینیشن کارڈ ہونا چاہیے اور اسپیسیفک انہوں نے کہا جی یہ لسٹ ہے ویکسینز کی جو کہ آپ نے لگوانی ہے, بوسٹر شاٹ بھی ہو, اتنی زیادہ سختی اس وقت تھی, اور اب آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ ویکسین نہیں بھی لگے تو آپ آ جائیں نہیں, اور وہ بھی آپ غیر ملکیوں کے لیے کہہ رہے ہیں. اچھا, یہ غیر ملکیوں کے لیے کہہ رہے ہیں, میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گی, کیونکہ اگر انہوں نے ابھی پابندی ختم کی, لیکن اس سے پہلے تو پابندی برقرار تھی, لوگ ویکسینیٹڈ تھے تبھی جاتے تھے. اب کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو خود کو ایسے کنسیڈر کر رہے تھے کہ وہ نہیں جا سکتے, بہت مشکل میں, کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے, کسی مجبوری میں اگر وہ ویکسین نہیں لگوا پائے تو وہ شرط ختم کی گئی, لیکن ساتھ ہی دوسری شرط یہ لگائی کہ آپ کووڈ پازیٹیو نہ ہو. تو میرا خیال ہے یہ جسٹیفائیڈ ہے. نہیں, بٹ اب چونکہ سلمہ اس لیے جب سے کووڈ آیا ہم لوگ ڈسکس یہ کرتے آ رہے ہیں کہ انیشلی ہوا یہ کہ لوگ کہتے تھے کہ اچھا اگر خاتون ایکسپیکٹنگ ہے تو ویکسین نہ لگوائی, کیونکہ ڈاکٹر سم ٹائمز منع بھی کرتے تھے, کچھ میڈیکل کنڈیشنز ایسی ہوتی تھی, لیکن اس کے بعد یہ گائیڈ لائنس سامنے آئیں کہ نو میٹر وٹ ایلمنٹ یو ہیو, آپ کو ویکسین لگوانی ہے, وہ سیف ہے. میرا صرف پوائنٹ یہ, صرف ہم ویکسینیشنز کی بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز آپ نے ویکسین لگوانی ہے, لیکن اس سے بات سعودی عرب کی نہیں ہے نا. بہت سارے ملک ایسے جہاں پہ ویکسین انہوں نے ایزی پیزی ہو گئے, کہتے ہیں نہ لگواؤ. نہیں تو باقی ہم کیا پھر ہم لیبارٹری بن گئے ہیں, ٹھیک ہے لیبارٹری تو نہیں بن گئے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے. شعیب آپ اگلی دفعہ جائیں گے آپ ویکسین نہ لگوائیں نا, اب تو لگوا لینا. دیکھیں ابھی یہی تو بات ہے, یہ تو میں پوائنٹ ڈسکس کر رہی تھی کہ جو پہلے شرط تھی اس کے اکارڈنگ بہت سے لوگوں نے لگوا لی, اگلی دفعہ شعیب جائیں گے نہ لگوائیں. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ پلیز ویکسین پھر بھی لگوائیں, یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے. ان کا ڈیسیژن اپنی جگہ, اس میں اور کوئی محرکات ہوں گے, لیکن آپ پلیز یہ ویکسین ضرور لگوائیں. یہ ویکسین آپ کی صحت کے لیے ہے, جس طرح آپ نے کہا سلمہ 20 ویریئنٹس, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, اپنے سے جڑے پیارے لوگ رکھنا ہے. ہمارے گھر میں بزرگ بھی ہیں, ہمارے گھر میں وہ لوگ ہیں جنہیں اور کوئی بیماری ہوتی ہے, اور ایک کووڈ سے ان کی حالت کتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے, جان چلی جاتی ہے. اس لیے یہ جو ویکسین ہے بہت زیادہ ضروری ہے. چلیں جی, آپ نے بات کر لی, وہ چلیں مان لیتے ہیں جی کوئی اگر کسی وجہ سے ویکسین نہیں لگوا پائے تو اس کے لیے اب جانا ذرا سا آسان ہو جائے گا. 6000 لوگ جو ہیں اب عمرہ کر چکے ہیں, جو ابھی رواں سیزن ہے, جو 1 محرم کے بعد جو عمرہ سیزن سٹارٹ ہوا ہے, اور تقریباً 20,000 ویزا جو ہے وہ سعودی حکومت ابھی تک جاری کر چکی ہے. اب آہستہ آہستہ پھر سے ہم دیکھیں گے رش بڑھتا چلا جائے گا, بیکاز حج کے اینڈ پہ رش کم ہو گیا تھا, چونکہ ظاہر ہے عمرے بند تھے, لوگ اب واپس جا رہے تھے حج کر کے, لیکن اب دوبارہ سے ہم دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ حج یعنی عمرہ جو ہے کھلنے کے بعد لوگ دوبارہ وہاں پر آئیں گے. پہلے حج سے پہلے کیا تھا کہ اگر آپ نے عمرہ بھی کرنا ہے تو آپ اپلیکیشن کے تھرو اپنا سلاٹ بک کرا رہے تھے, وہ انہوں نے سلاٹ بند کیا, انہوں نے کہا جی ضرورت نہیں ہے آپ آ سکتے ہیں, حج کے دن تھے. لیکن جو ریاض الجنہ ہے مسجد نبوی میں, وہاں کے لیے سلاٹ اس وقت بھی اپلیکیبل تھا, اور آج بھی اگر آپ نے وہاں پر جانا ہے, آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں, تو آپ کو اعتمرنا اپلیکیشن کے تھرو ایک سلاٹ بک کرانا ہوتا ہے, اور اس کے تھرو پھر آپ جاتے ہیں اور وہاں پر آدھا گھنٹہ آپ کو وقت دیا جاتا ہے, اور ابھی وہ کنٹینیو ہے. انہوں نے کہا کہ رش کو مینیج کرنے کے لیے ہم اسے کنٹینیو کر رہے ہیں, تو اگر ریاض الجنہ میں جو آنا چاہتا ہے روزہ رسول حاضری کے لیے, وہاں پر نوافل ادا کرنے کے لیے, تو اس کو اعتمرنا ایپ کے تھرو اپنا سلاٹ بک کرانا ہوگا, کیونکہ وہ لمیٹڈ سلاٹس ہوتے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس کو مینیج پھر بھی بہرحال وہ کر رہے ہیں اس رش سے بچنے کے لیے. بالکل, اور میں دیکھ رہی تھی جب سے آپ حج کر کے آئے آپ نے زیادہ انفارمیشن رکھنی شروع کر دی ہے حج سے ریلیٹڈ, عمرے سے ریلیٹڈ. اچھی بات ہے, یہ ڈیلی آپ شیئر کرتے رہا کریں. بالکل, وہ آٹومیٹکلی ظاہر ہے جب آپ خود ایکسپیرینس کر کے آتے تو پھر آ بھی جاتی ہے. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے, اور کچھ اور معاملات ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. اور اب ذرا ہم بات کریں گے قیام پاکستان کے, جو کہ اگست کا مہینہ ہے, اور اس میں ہم قیام پاکستان کا ذکر بھی ڈیلی بیسس پر کر رہے ہیں. جو ماضی میں اسٹرگل تھے اس کا حوالہ دے رہے ہیں. ہم نے خواتین کے رول پر بھی بات کی, ہم نے جنرلی جو اس وقت کی قربانی ہے اس پر بھی بات کی, یعنی جرنلزم کا اس وقت کیا رول تھا, ہم نے اس پر بھی بات کی. یعنی کہنا یہ چاہیے کہ اس وقت اور آج کا وقت, یعنی 7-7.5 دہائیوں کا ایک گیپ تو ہے, لیکن سٹرگل کو یاد کرنا بہت ضروری ہے, بالخصوص اپنے آنے والی نسلوں کو یاد کرانا کہ ان کے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس وطن عزیز کے لیے, اس پاک زمین کے لیے, جس کی حفاظت کرنا اب ہم پر فرض ہے. تو اگر ہم بات کریں پاکستان کی کریں تو ایک نظریہ, یعنی 2 قومی نظریہ جس بنیاد پر پاکستان بنا, اس پر ایک رپورٹ ہے, آئیے مل کر دیکھتے ہیں.
पाकिस्तान का कयाम वाज़े और ठोस नजरियाती असास पर रखा गया, जिसे दो कौमी नजरिया कहते हैं। इसके तहत ये वाज़े किया गया कि माजी के मुत्तहिदा हिंदुस्तान में बसने वाली मुस्लिम आबादी अपनी तारीख, सकाफत, तहजीब, माशरत और नजरियात के हवाले से अक्सरियती हिंदू आबादी के मुकाबले में हर एतबार से एक अलग कौम थी और है। इसलिए मुसलमानान हिंद को एक ऐसे अलग वतन की जरूरत थी जहाँ वो अपने मजहब इस्लाम के मुताबिक आज़ादी, अखुवत और मसावात के तस्वर को बुरोकार लाते हुए जिंदगी गुजार सके, जहां वो मुल्की वसाइल के मालिक खुद हों और उन्हें अपनी तरक्की, खुशहाली और बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल कर सके। के सामने हिंदुओं और अंग्रेजों के मुश्तरका मकासद आया थे। वो महज हिंदुस्तान में बसने वाली एक कौम की हैसियत से नहीं, बल्कि मुसलमान होने की हैसियत से अपने कौमी वजूद को जिंदा रखना चाहते थे। जबकि दूसरी जानिब हिंदू रहनुमा किसी सूरत मुसलमानों की जुदागाना हैसियत तस्लीम करने के लिए न माजी में तैयार थे और न अब है। इसका अमली सबूत तकसीम बरसगीर के वक्त हिंदुओं ने पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने वाले मुसलमानों का कत्ले आम करके दिया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बार वाज़े अल्फाज में कहा था कि जब हिंदुस्तान का पहला फर्द मुसलमान हुआ तो वो अपनी कौम का फर्द न रहा, वो एक दूसरी कौम का फर्द बन गया। मुसलमानों की इनफरादियत को मिटाने और उन्हें अपने अंदर जम करने की गरज से हिंदुवता के नाम पर बरसगीर के मुसलमानों पर हिंदू हमेशा से हमला आवर रहे और ये मुहिम अब भी भारत में पूरे जोर शोर से जारी है, जिसकी अमली मिसाल भारत में बसने वाली मुस्लिम आबादी और मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमानों पर रवा रखे जाने वाले इंसानियत सोज मजालिम है। अगर पाकिस्तान कायम न होता तो आज हमारे साथ भी हिंदू यही सलूक रवा रखते। क़याम पाकिस्तान का तस्वर महज दो कौमी नजरिया तक ही महदूद न था, बल्कि आज़ादी के असूल के बाद पाकिस्तान को एक इस्लामी, जमहूरी और फलाही रियासत बनाना था, जिसके लिए जरूरी है कि हम तमाम तर लिसानी, इलाकाई, रंग और नस्ल के फर्क से बालातर होकर एक कौम बनकर आगे बढ़ें। दो कौमी नजरिया, इस पर रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। असास पाकिस्तान की बुनियाद, जिस बुनियाद पर पाकिस्तान को हासिल किया गया, और ये दो कौमी नजरिया वक्त के साथ सही साबित हुआ, सच साबित हुआ, और वक्त ने ये साबित किया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, उनके नजरियात, उनका रहन सहन अलग है, वो किसी सूरत एक जगह पर नहीं रह सकते। और आज क़याम पाकिस्तान इसी काविश का एक मज़हर है। जब हम क़याम पाकिस्तान की बात करते हैं, कुर्बानियों की बात करते हैं, तो हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा इस मुल्क की आन शान और इस मुल्क की इज्जत और तकरीम बढ़ाने के लिए कोशिश है। बात करेंगे पाकिस्तान की एक बेटी की। पंजाब का छोटा सा कस्बा, वहां से ताल्लुक रखने वाली कौम की बेटी ने पाकिस्तान भर में दुनिया का नाम रोशन किया है। 24 साला इंजीनियर शफीका इकबाल को गूगल में जॉब मिल गई है। शफीका इकबाल का ताल्लुक जनूबी पंजाब के जिला रहीम यार खान की एक तहसील सादिकाबाद से है। वो इस वक्त पोलैंड के एक ऑफिस में 1300 खवातीन के साथ काम कर रही हैं। पाकिस्तान के लिए यह फख्र का मकाम है कि इन 1300 खवातीन में से पाकिस्तान की शफीका इकबाल को गूगल ने डाटा इंजीनियर की जॉब ऑफर की है, जो इससे पहले नहीं होती थी। एग्जैक्टली तो हमारी तरफ से भी मुबारकबाद, और कोशिश करेंगे कि इस वक्त ट्राई भी करें इनको। हम जूम या स्काइप के थ्रू अपने शो में ज्वाइन कराते हैं और गपशप लगाएंगे इनसे, बिल्कुल इनकी स्ट्रगल पर भी बात करेंगे, इनके अचीवमेंट पर भी बात करेंगे, वहाँ के माहौल पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त आपको हम लेकर जाएंगे अर्जेंटाइन, और अर्जेंटाइन हम आपको इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर मिल रहे हैं डॉलर्स। और डॉलर्स ऐसा नहीं है कि किसी ने लाइन लगवाई और कहा जी आए आपको $1 देंगे, कचरे के ढेर से मिल रहे हैं डॉलर्स। अब ये सुन के हम भी बड़े हैरान और परेशान हो गए, ये कौन सा कचरा है, इतना खास कचरा जहाँ डॉलर्स मिल रहे हैं, इतना कीमती कचरा। और आप ये देखिए कि चंद दिनों में वहां पर $75,000 लोग इकट्ठे कर चुके हैं। और एक शख्स ऐसा, एक नौजवान ऐसा, इतना लकी नौजवान कि उसको $25,000 मिले हैं। तो यानी वहां पर डॉलर्स तो मिल रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने कहा बस 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 और डॉलर्स नहीं, कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं, इसको चेक करेंगे, नो मोर डॉलर्स। तो एनीवेज इस बारे में ये जरूर कहा जा रहा है कि डिटेल्स तो नहीं पता कि यहाँ पर कहाँ से आए, किसी ने दफन किए थे, किसी का बैग वहाँ पर गिरा था, क्या हुआ था। लेकिन बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि अभी मजीद आप ना ढूंढें, हमें ज़रा देखने दें। अच्छा, अर्जेंटाइन में वैसे ये कहा भी जाता है कि वहाँ पर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि लोग अगर जमा करें ना पैसे, तो वो फिर डॉलर्स की फॉर्म में करते हैं, जो करेंसी है। ट्रस्ट नहीं करते, बैंक्स में ट्रस्ट नहीं करते, वो डॉलर्स ही इकट्ठे करते हैं। तो वैसे अब उन्हें कचरे से भी डॉलर्स ही मिल रहे हैं। हो सकता है किसी ने इकट्ठे किए हों और कचरे वाला शॉपर समझ के फेंक दिया हो और फिर वो हो जाए। चलें, ये तो हमने बात कर ली ज़रा अर्जेंटाइन की। ज़रा बढ़ते हैं आगे। एक और खबर बर्मिंघम से भी है। कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबले जारी हैं, वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वुमेन स्क्वॉश में पाकिस्तान की फायजा जफर का जिक्र करते हैं, जो सेमीफाइनल में अब जो है वो पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल, फायजा जफर सेमीफाइनल में पहुंची हैं और 11 की एशले खलील को 3-2 से
हराया है उन्होंने। 2 गेम्स में नाकामी के बाद शानदार कमबैक किया उन्होंने, कामयाबी हासिल कर ली। फाइजा की जीत का स्कोर 9-11, 11-13, 11-7, 11-6 और 11-2 रहा। सेमीफाइनल में फाइजा जफर का मुकाबला भारत की सुनिया सारा से होगा और मर्दों की 81 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इंग्लैंड के क्रिस मरे ने तलाई तमगा जीता है। ये भी एक अपडेट थी, मैंने सोचा शेयर कर लूं। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी डेवलपमेंट्स है हमारे पास। और वैसे मेडल्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया की हुक्मरानी बरकरार है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की भी होगी इंशाल्लाह। हो सकता है सीधा फौज बीट करें ऑस्ट्रेलिया को। चलें बढ़ते हैं आगे, और अब हम जरा बात बलूचिस्तान की इन डिटेल करेंगे। हम रिलीफ ऑपरेशंस की करेंगे, हम फ्लड की वजह से जो वहाँ पे तबाहाली है उसका जिक्र करेंगे। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। आपको याद है हम पिछले 2-3 रोज से जो बात कर रहे हैं कि ठीक है हुकूमत अपनी जगह काम कर रही है, इदारे अपनी जगह मुतहरिक हैं, बट हमें एनजीओज का जिक्र भी करना है, इंडिविजुअल एफर्ट्स का जिक्र भी करना है, लोगों को जरा पुश भी करना है कि मिलकर काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंटीग्रेटेड एफर्ट्स भी इस वक्त रिक्वायर्ड हैं बलूचिस्तान में, ताकि ये समझ पाएं कि इस वक्त कहाँ पर क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। ये ना हो कि एक ही तरफ इन्फ्लक्स हो जाए और कोई ऐसा इलाका हो जो बिल्कुल रह जाए। तो आज हम इस पर बात करेंगे, और जो निजी फलाही इदारे इस पर काम करें। जब हम उसकी बात करते हैं तो अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी एक ऐसी तंजीम है जिस किसी से ढकी छुपी नहीं है, जिस तरह से वो काम करते आए हैं पूरे मुल्क में। तो आज उनके जो चेयरमैन है हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब, तमगा इम्तियाज़ है माशाल्लाह, हमें ज्वाइन किया उन्होंने। उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हनीफ तैयब साहब, बलूचिस्तान की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर इस वक्त बहुत तबाही है। शुएब ने जैसे पहले जिक्र किया कि बलूचिस्तान को इस वक्त हमारी ज़रूरत है, और ये इंटीग्रेटेड एफर्ट जो है इसमें ये डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की है, कौन सी चीज़ें वहाँ पहुँच रही हैं, कौन सी नहीं पहुँच रही। आपका इदारा किस तरह से वहाँ पर काम कर रहा है, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा। बलूचिस्तान चूँकि कराची से बिल्कुल मुत्तसिल है, जी जी, हमारी टीमें जो चीज़ें लेके जाती हैं वो एक तो दवाएं हैं, दूसरे नंबर पर खाना पका भी ले जाते हैं, और पकाने का वहाँ इंतज़ाम भी बाज़ जगह हो जाता है, तो खाना वैसे ले जाते हैं ताकि वहाँ पकाया जा सके। फिर इसके बाद जो है वो दवाएं और पानी की शदीद ज़रूरत है। ज़्यादा बारिश के पानी की जो सूरत हाल होती है वो पिया तो नहीं जा सकता, पानी लेके जाते हैं, और ये काम मुसलसल कुछ दिनों से जारी है और ज़ाहिर के जारी रहेगा। और ज़्यादा इसमें हुकूमत पर क्रिटिसिज्म का मसला यूज़फुल नहीं है। डू योर ऑन बिजनेस। हुकूमत के लिए प्रॉब्लम यह है कि ये इतनी बारिश हुई है, इतने नदी नाले बह गए हैं, इतने पुल टूट गए हैं, इतनी सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं, बड़े बड़े घड़े बन गए हैं, तो इसलिए ये एक काम मुश्किल काम है। और ज़ाहिर है इस मुश्किल काम को करने के लिए हुकूमती साइड से तो ज़ाहिर है कि हमारी फौज भी लगी हुई है। बिल्कुल। और जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, हम दुआ ही कर सकते हैं कि जो खिदमत करने वाले लोग हैं उनको ज्यादा आजमाइश से न गुजरना पड़े। आमीन। बिल्कुल सर, ये हमारी दुआ भी है कि उन्हें ज्यादा आजमाइश से न गुजरना पड़े, वो जिस तरह से काम करें। सर मेरे दो सवाल आपसे। एक, ये जो रिलीफ ऑपरेशन इस वक्त वहाँ पर जारी है, वहाँ पर राबता सड़कों से मुताल्लिक क्या खबरें हैं, वहाँ पर पहुँचना कितना मुश्किल है, कुछ सड़कें कुछ पुल टूट गए। और दूसरा ये सर ये भी कि सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका कौन सा जो आपकी टीम ने आपसे बताया, आपसे शेयर किया हो? सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका वैसे तो तकरीबन इस वक्त सारा बलूचिस्तान है, लेकिन ये जो बेला और ऊथल और ये जो इलाका है यहाँ ज्यादा तबाही हुई है। ठीक है। और ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं कि लोगों को ये शिकायत तो है कि अभी तक हमारे पास कोई मदद को पहुंचा नहीं। सर ये शिकायत इसीलिए है, आई एम सॉरी, लेकिन ये शिकायत इसीलिए है कि राबता सड़कें टूट गई हैं, पुल टूट गए हैं। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि राबता सड़कें जब टूटी हुई हों, पुल टूटे हुए हों, और यूजुअली वहाँ के जो लोग होते हैं वो गाइड करते हैं कि अल्टरनेट तरीका जो है जाने का, ये रोड तो टूटी हुई है एंड नाउ इट इज डेंजरस टू ट्रेवल ऑन इट। तो साइड के जो और रोड हैं जो यूजुअली इस्तेमाल करते हैं उसकी वो गाइडेंस करते हैं। और ज़ाहिर है कि मैं अगर ये कहूँ कि मैं माविनीन का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ
کہ دل کھول کر وہ اس کام کو جاری رکھنے میں ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور کارکن کی فیملیز کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ لوگ جانتے ہیں کہ کتنی ڈینجرس صورتحال ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کام کو کرنے میں الاؤ کرتے ہیں۔ المصطفیٰ چونکہ پہلے سے چاروں صوبوں میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں اسٹیبلشڈ ہے، تو ہمارے لیے لوکل مقامی ورکرز، مقامی گائیڈ کا ملنا نسبتاً آسان ہے۔ وہ المصطفیٰ ٹرسٹ کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں اور امدادی کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ حاجی محمد حنیف ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ نے بات کی بلوچستان سے متعلق، اور انہوں نے یہ بھی آفر کیا کہ جو لوگ مدد کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں وہ کیونکہ اس وقت ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایک ادارہ کام کر رہا ہے تو آپ کہیں بس وہ کر رہے نہیں، آپ سب کو مل کر کام کریں۔ چلیں جی بڑھتے ہیں آگے۔ آج پروگرام کے آغاز میں نے ذکر کیا تھا کہ آج کا جو دن ہے بڑا اہم، بڑا خاص دن ہے، بڑا دن ہے، ایک بڑا فیصلہ آج سنایا جائے گا، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ممنوعہ فنڈنگ کیس پاکستان تحریک انصاف کا۔ اس اہم معاملے پر آج ہم بات کریں گے، ڈیٹیل سے اس پر ڈسکشنز ہوں گی۔ اس وقت حالات کیا ہیں اسلام آباد کے ریڈ زون کے، اس پر بھی بات کریں گے، چونکہ اب سے کچھ دیر بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ سنانے جا رہی ہے، تو اس سے پہلے تیاریاں کیا ہیں؟ چونکہ آج جب ہم بھی آفس پہنچے کچھ تاخیر سے پہنچے، راستے کچھ بند تھے، سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ ہمارے نمائندے رضوان عارف نے ہمیں جوائن کیا، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ رضوان، اس وقت کہاں پر آپ موجود ہیں، اور فیصلے کی گھڑی تو قریب ہے لیکن باہر کے حالات کیا بتا رہے ہیں، راستے کیا بتا رہے ہیں؟ رضوان، آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ اور یہاں پر جیسا کہ آپ نے خود بھی بتایا کہ ریڈ زون میں جو ہے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں، ہر طرف اسلام آباد پولیس ہمیں نظر آ رہی ہے، جگہ جگہ انہوں نے چیک پوسٹ لگائی ہوئی ہے۔ اگر اسپیسیفکلی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رستے کی بات کروں تو اس رستے کو جو ہے وہ جزوی طور پر بلاک کیا گیا ہے، رانگ وے سے آپ کو آنا پڑتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب، اور اس کے بعد وہاں پر پراپر چیکنگ کے بعد جو متعلقہ افراد ہیں، مطلب میڈیا کے لوگ ہیں تو ان کے کارڈ چیک کر کے انہیں آنے دیا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کے جو لوگ ہیں جو یہاں ملازمت کرتے ہیں ان کے بھی کارڈ چیک کر کے ان کو یہاں پر آنے دیا جا رہا ہے۔ ریڈ زون میں اس وقت جو ہے وہ غیر معمولی سیکیورٹی جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے، اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات یہاں پر موجود ہیں۔ اگر اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات کی جائے، جو پاکستان تحریک انصاف ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ تقریباً 10 بجے جو ہے اس کیس کا جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن ہم نے بہت سے ایسے اہم مقدمات میں یہ چیز دیکھی ہے کہ ان میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، جو وقت دیا جاتا ہے اس سے تھوڑی سی، کیونکہ یہ اہم معاملات ہوتے ہیں، اس میں سوچ بچار اور بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، تو اس میں ٹائم جو ہے وہ ہم یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ٹائم تھوڑا سا جو ہے وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ ابھی وقت لگ سکتا ہے، آپ سب سے وہاں پر موجود ہیں، کیا آبزرو کیا آپ نے سیکیورٹی کی صورتحال بتا دی، فیصلہ کتنی دیر میں ایکسپیکٹڈ ہے وہ بتایا، لیکن ماحول کیا ہے اس وقت؟ اوور آل خاموشی ہے، سناٹا ہے، کس قسم کا انوائرمنٹ ہے؟ جی، اس وقت یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر تو کافی گہما گہمی ہے، مختلف جو ہے سمجھ لیں کہ میڈیا کے جتنے بھی چینلز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، فورن میڈیا یہاں پر موجود ہے، اس کے علاوہ جو مختلف سیاسی قیادت ہے ان کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 10 بجے جو ہے اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ تاحال ابھی تک فیصلے کی گھڑیاں تو قریب ہیں، لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کرنا ہے۔ اس کیس کے بارے میں اگر آپ کو میں تھوڑا سا بتاتا چلوں تو اس کیس کو سنتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تقریباً 8 سال گزر گئے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہم نے یہ دیکھا، مختلف مرحلوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس کیس میں التوا جو ہے اس کی مختلف جو ٹیکٹکس ہیں ان کو اپنایا گیا۔ کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ جا کر کسی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کر دیا جاتا تھا، کبھی اس طرح کے جو التوا کے حربے ان کو اپنایا جاتا تھا۔ جو اکبر ایس بابر ہیں جو اس کیس میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو ہٹانے کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس کے بعد ہائی کورٹ نے یہ آرڈرز دیے تھے کہ الیکشن کمیشن ڈیلی بیس پر اس کیس کی سماعت کرے، اور ان کی جو پی ٹی آئی کی جو ان کی درخواست تھی کہ اکبر ایس بابر کو اس کیس سے علیحدہ کیا جائے اور جو فارن فنڈنگ کے ڈاکومنٹس وہ پبلک نہ کیے جائیں، اس کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ اچھا
میں آپ سے جاننا یہ بھی چاہتا ہوں کہ چونکہ ابھی ذرا وقت ہے، کچھ دیر ہے، کچھ تاخیر ہے جب یہ فیصلہ سنایا جائے گا، اور چونکہ ہم باہر کے ماحول کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے ریڈ زون کی بات بھی کی، چونکہ ہم خود بھی ریڈ زون میں ہیں، ہم لوگ جس طرح سے یہاں پر پہنچے، راستہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ صرف اور صرف اگر کوئی یہاں پر جاب کرتا ہے، کسی کا جانا، کسی کا یہاں پہنچنا ضروری ہے تو اسے الاؤ کیا جا رہا ہے، ادروائز یہ راستے بند ہیں۔ اب چونکہ راستے بند ہیں اور بالخصوص اسی لیے بند کیے گئے تاکہ جو سیاسی جماعت کے کارکنان ہیں وہ یہاں نہ پہنچ پائیں، تاکہ ریڈ زون میں سیکیورٹی سچویشن بہتر رہے۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں رضوان آپ سے کہ اس وقت کیا کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکنان یہاں پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پہنچے ہیں، پہنچ پائے ہیں؟ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں بھی کیونکہ ریڈ زون میں ہم لوگ جیسے ہی آ رہے تھے صبح کے ٹائم جب اس کیس کے لیے ہم یہاں پر اپنی ڈیوٹیز پر پہنچ رہے تھے، تو میں نے کافی جگہ یہ دیکھا کہ ایک مختلف جو سیاسی جماعت کے کارکنان ہیں وہ ریڈ زون کی جانب جو ہیں وہاں پر پہنچنا چاہ رہے ہیں، لیکن ریڈ زون میں انٹری کے وقت جو کنونشن سینٹر کے قریب جو چوکی ہے وہاں پر جو ہے پولیس کی ایک نفری تعینات کی گئی ہے، جو کہ وہیں سے آپ کی چیکنگ سٹارٹ کرتی ہے، وہاں سے آپ کے کارڈز دیکھنا شروع کر دیتی ہے، یا اگر آپ فورن آفس یا اس طرح کے کسی متعلقہ منسٹری میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ چیک کر رہے ہیں۔ کسی بھی غیر متعلقہ افراد کو اس وقت ریڈ زون میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے یہ اقدام جو ہے وہ اٹھایا گیا۔ اسلام آباد پولیس یہاں پر موجود ہے، مختلف جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ ریڈ زون میں تعینات کیے گئے ہیں۔ جو بھی غیر متعلقہ افراد ہیں، مطلب کسی بھی سیاسی جماعت کے، اگر آپ نے جو اسپیسیفک کوشچن کیا سیاسی جماعت کے جو کارکنان ہیں ان کو ابھی فی الوقت تک جو ہے وہ ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس کے بعد جب آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آتے ہیں، جو کہ ریڈیو پاکستان والا جو اشارہ ہے وہاں پر آپ آتے ہیں، وہاں سے ایک ڈائیورژن لگائی گئی ہے جس میں آپ پھر رانگ وے ہو کر سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب آئیں گے، وہاں پر بھی آپ کی ایک دفعہ چیکنگ ہوگی، اور اس کے بعد جب آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بلڈنگ میں انٹر ہونے لگیں گے تب بھی آپ کی چیکنگ ہوگی۔ جو بھی متعلقہ افراد ہیں صرف انہی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب یا اس کے ارد گرد آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ جتنے بھی غیر متعلقہ افراد ہیں ان کا ایک تو داخلہ ریڈ زون میں بھی ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف وزارتوں کے جو مختلف یہاں پر سیکریٹریٹس ہیں ان کے جو ملازمین ہیں ان کے جو آفس کارڈ ہیں ان کو دیکھ کر ان کو ریڈ زون میں اجازت دی جا رہی ہے۔ اچھا رضوان، آپ نے سیکیورٹی کے بارے میں تو بتایا کہ کہاں سے ڈائیورژنز ہے، کیا ہے، ٹریفک پلان بھی آپ نے شیئر کیا۔ کارکنوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، ظاہر ہے امن و امان کے مسائل ہوتے ہیں، امن و امان کو برقرار رکھنا بھی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے رہنما کیا اس وقت وہاں پر پہنچے ہیں آج فیصلہ سننے کے لیے؟ بہت اہم فیصلہ آنے والا ہے آج۔ جی بالکل، کچھ سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب جو ہے ان کی آمد کا سلسلہ وہ جاری ہے، لیکن اس وقت اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو اس وقت یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر تک کوئی بھی جو ہے وہ سیاسی جماعت کا رہنما نہیں موجود، کیونکہ آپ سے کچھ دیر بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی یہ فیصلہ اناؤنس ہو یا اس کے ٹائم میں کوئی چینج ہوتا جو سیاسی رہنما ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب اپنا رخ کریں، یا فیصلے کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب آئیں۔ لیکن اس وقت کیونکہ گہما گہمی کی صورتحال ہے، کچھ لوگ رستوں میں ہیں، رستے آپ کو پتہ ہے کہیں جگہ ڈائیورژن لگائی ہے، کہیں سے بالکل جو ہے ان کو بلاک کیا گیا، غیر متعلقہ افراد کو نہیں آنے دیا جا رہا، تو اس وجہ سے یہ کہنا ابھی مناسب نہیں ہوگا کہ سیاسی جماعت کے رہنما جو ہیں یا ان کے جو کارکنان ہیں وہ ایگزیکٹ اس ٹائم پر جو الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا اس ٹائم پر پہنچیں گے یا نہیں۔ اس میں تھوڑی سی تاخیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر آج سیاسی جماعتوں کے رہنما ضرور آئیں گے، کیونکہ کچھ سیاسی جماعتوں کے رہنما یہاں پر فریق بھی ہیں، وہ جو فریق ہیں وہ تو ظاہری بات ہے فیصلے میں لازمی آئیں گے، جو باقی جو دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں وہ بھی ان کی بھی آمد جو ہے وہ یہاں پر متوقع ہے۔ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے رضوان، اگر آپ تھوڑا سا اس کیس کا بیک گراؤنڈ، پہلے میں اور شعیب تو شیئر کر چکے ہیں لیکن وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ان کے لیے شیئر کر دیں کتنی سماعتیں ہو چکی ہیں، 8 سال سے یہ کیس چل رہا ہے اور ابھی تک کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی اس سے پہلے؟
जी इस केस का अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ तो ये केस तकरीबन 8 साल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है। मुख्तलिफ़ मराहिल में, क्योंकि मैं ये केस भी कवर करता रहा, मुख्तलिफ़ मराहिल में हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गैर ज़रूरी इल्तवा के जो हैं वो हरबे अपनाए गए। कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो चले जाते थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किसी भी फैसले के ख़िलाफ़। रिसेंटली PTI की जानिब से ये दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर की गई थी कि अकबर एस बाबर जो कि फाउंडिंग मेंबर भी हैं, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग का केस भी वही लेके आए थे 2014 में, तो उनको भी इस केस से जो है वो अलहदा करने की इस्तदा की गई थी, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। इसके अलावा जो फॉरेन फंडिंग की जो स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट्स थी उनको पब्लिक करने के हवाले से भी PTI ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। जो ममनुआ फंडिंग है, अब PTI पर काफ़ी हद तक मुबैना तौर पर जो ममनुआ फंडिंग की गई है वो साबित हो चुकी है, इसके शवाहिद भी मौजूद हैं, रिकॉर्ड्स भी हैं, लेकिन उन सब तमाम चीज़ों को पब्लिक करने से जो है वो रोकने की इस्तदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की गई थी। ये केस समझ लें कि ये ताख़ीर इसमें इसी वजह से हो रही थी क्योंकि गैर ज़रूरी इल्तवा इसमें लिया जा रहा था। इसमें बाकी दीगर मानदा जमातें भी हैं। अब जो रिसेंटली PTI ने जो समझ लें कि जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई थी वो भी मुस्तरद कर दी है। उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका ममनुआ फंडिंग का केस जो है वो क्लब करके इकट्ठा सुनाया जाए। इस वक्त अगर आपको मैं बताता चलूँ, अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद 30 दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि इस केस का फ़ैसला जो है वो किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डेली बेस पर इस केस की समाअत की गई और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन 10 बजे इस केस का जो है वो फ़ैसला सुनाया जाएगा। लिस्ट में 10 बजे का टाइम है, किसी भी वक्त फैसला सुना दिया जाएगा। रिजवान साथ मौजूद रहिएगा। एक बार फिर नाज़रीन को बताएं कि आज का दिन बड़ा अहम, बड़ा ख़ास, ये बड़ा फैसला आज जो है वो सामने आएगा आपसे कुछ देर बाद। और अगर हम इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करें, जिस तरह कुछ रिजवान ने भी शेयर किया, सलमा आपने बात की, हमने भी बात की, एक बार फिर नाज़रीन को बताएं कि ये 2014 का मामला है। 2014 अकबर एस बाबर ने ये केस फाइल किया था नवंबर 2014 और उसके बाद अब 8 साल लगे। लेकिन इसमें 2013 की अगर मैं बात करूँ, 2014 की चूंकि फाइल हो 2018 की अगर मैं बात करूं तो 2018 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक स्क्रूटनी कमेटी का क़याम अमल में लाया गया था और फिर तकरीबन 95 हेयरिंग्स हुई और उसके बाद एक रिपोर्ट मुरतब की गई और जो अंडर रिपोर्टेड अमाउंट है वो सामने आई। 2009-2012 फिस्कल ईयर से लेकर 2012 और 2013 फिस्कल ईयर, इस दौरान जो अंडर रिपोर्टिंग होती आई है अमाउंट की, फंडिंग की, वो सामने आई, जिससे ये जाहिर हुआ कि सिर्फ अगर 2012 और 2013 की बात करें तो 145 मिलियन अंडर रिपोर्टेड अमाउंट थी। और अगर हम ओवरऑल देखें 2009 से लेकर 2013 तक तो जो अंडर रिपोर्टेड अमाउंट है जो कि इस रिपोर्ट के जरिए जो स्क्रूटनी कमेटी ने बनाई थी, जो 95 हियरिंग्स के बाद सामने लेकर आए थे, वो तकरीबन 312 मिलियन बनती है। हमने कुछ देर पहले कुछ सवाल भी उठाए थे। ये सवाल इसलिए उठाए गए हैं क्योंकि जिस वक्त ये केस फाइल किया गया उस वक्त ये कहा गया, इस्तदा की गई थी अकबर एस बाबर की तरफ से कि इस पार्टी को, इस पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया जाए। आगाज में जब ये केस फाइल किया गया इसे फॉरेन फंडिंग केस कहा जाता था, लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया इसे फॉरेन फंडिंग केस ना कहा जाए, इसे ममनुआ फंडिंग केस कहा जाए। अब ये जो फंडिंग हुई, किस तरह से हुई, कहां से हुई, कितना पैसा कहां से आया, किस चैनल से आया, कहां इस्तेमाल हुआ, ये सारे मामलात इसकी जांच पड़ताल की गई। ये 8 साल तवील क्यों हुए? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात ने मुख्तलिफ हीले बहाने बनाए। सुप्रीम कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, जगह जगह पर जाकर उन्होंने दरख्वास्त दायर की और इसकी वजह से इस मामले को तूल मिलता गया, डिले होता गया। ये मामला जो कि शायद बहुत पहले हल हो जाता, लेकिन बिकॉज ऑफ दोज एप्लीकेशंस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी गई, इसमें झूठे जाली बयान हल्फी सर्टिफिकेट शामिल थे, झूठे डिक्लेरेशन शामिल थे, जिसकी वजह से ये केस जो है वो इल्तवा का शिकार होता रहा और 350 गैर मुल्की कंपनियों ने ममनुआ फंडिंग भी की, मनी लॉन्ड्रिंग भी की, जिसकी स्क्रूटनी कमेटी ने तस्दीक भी की। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो फाइंडिंग्स थी उनको तहरीक इंसाफ ने मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद बार बार जिस तरह आपने कहा कि हीले बहाने बनाए जाते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास चली गई PTI और उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह 30 रोज में फैसला
فیصلہ نہیں ہو سکتا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ 30 روز میں روزانہ کی بنیاد پہ ہیئرنگ کریں اور فیصلہ دیں, لیکن پی ٹی آئی نے کہا کہ ان کے پاس تو اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کا اختیار ہی نہیں ہے. خیر رضوان نے بھی بہت ساری ڈیٹیل شیئر کر دی اور آپ نے بھی بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کر دیے. رضوان وقت قریب آ رہا ہے, صرف 9 منٹ باقی ہیں 10 بجنے میں. اس وقت کیا سچویشن ہے, کیا فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے اگلے 10 منٹ میں؟ اچھا سلمہ, رضوان پر بھی جائیں گے, رضوان سے بھی بات کریں گے چونکہ وہیں پر موجود ہیں, لیکن ہم ناظرین سے یہ ضرور شیئر کرتے ہیں جو سوال ہم چند لمحات پہلے اٹھا رہے تھے, اس میں ایک سوال جو کہ بہت اہم ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو ممنوع فنڈ کی ہم بات کرتے ہیں اور جس اماؤنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, کیا وہ اماؤنٹ صرف قومی خزانے میں آ جائے گی؟ لیکن براہ راست آپ کو لے کر چل رہے ہیں اس وقت اکبر ایس بابر صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کمیشن کا جو الیکشن کمیشن کے فارن فنڈنگ کیس جو ہے پی ٹی آئی کے اگینسٹ, اس کا آج فیصلہ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں اناؤنس ہوگا. یہ ایک تاریخی دن ہے آج پاکستان کی. مجھے پوری یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی سیاست میں ایک نئی تاریخ رقم کی جائے گی. یہ جنگ جو تھی یہ حق اور باطل کے درمیان تھی. یہ جنگ جو تھی ایک طاقت اور انصاف کے درمیان میں تھی, سچائی کے درمیان میں تھی. انشاءاللہ سچائی جیتے گی انشاءاللہ, اور یہ جنگ یہاں پہ ختم نہیں ہوگی. اس کے بعد ہم اگلا مارکا انشاءاللہ اگر ہمارے حق میں فیصلہ آیا تو پھر ہم سپریم کورٹ میں بھی لڑیں گے, عوام کی عدالت میں بھی جائیں گے, عوام کو اکٹھا کریں گے, عوام کو موبلائز کریں گے تاکہ ہم جو بڑے مقصد کے لیے نکلے ہیں اس میں کامیاب ہوں. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری نظر میں عمران خان آؤٹ ہیں. اب یہ طے کرنا باقی ہے کہ وہ کلین بولڈ ہوتے ہیں یا سلپ میں ان کا کیچ ہوتا ہے. بہت شکریہ. چانس ہے کہ آج فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا؟ مجھے پوری توقع ہے, مجھے اللہ کی ذات سے پوری توقع ہے انشاءاللہ. بابر صاحب طویل جدوجہد ہے, 8 سال ایک کیس کو لڑنا صبر سے دامت سے, آج کا دن ایسا کب کرنا آپ کے لیے کیا سگنیفیکنس ہے آج کے دن؟ میں 2 رکعت نفل پڑھ کے نکلا تھا 8 سال پہلے, آج بھی 2 رکعت نفل پڑھی ہے. میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا. میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے انصاف دے, میں بڑے مقصد کے لیے ہوں. اس کیس میں معجزے ہوئے ہیں, یہاں تک پہنچنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے. انشاءاللہ آخری وقت تک لڑوں گا اور انشاءاللہ فتح پاکستانی عوام کی ہوگی. بہت شکریہ. لڑوں گا اور فتح پاکستان کی ہوگی, یہ کہنا ہے اکبر ایس بابر کا. وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کچھ ہی دیر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے ممنوع فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے. اور اس سے پہلے ہمارے رپورٹر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, شعیب, آپ نے بھی بہت سارے سٹیٹس شیئر کیے اور چند ہی منٹ باقی رہ گئے ہیں اور چند منٹوں کے بعد تقریباً 6 منٹ 10 بجنے میں باقی ہیں. لیکن فیصلہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ رضوان نے بھی جیسے بتایا کہ بہت بڑی رسپانسبلٹی کا کام ہوتا ہے. ایک انتہائی اہم کیس ایک سیاسی جماعت سے متعلق, اس کا فیصلہ سنانا تو بہت سوچ سمجھ کے بعد, سوچ وچار کے بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا. تو اس میں ڈیلے ایکسپیکٹڈ ہے لیکن 10 بجے کا وقت ہے جس میں صرف 6 منٹ باقی. ایگزیکٹلی, کیونکہ کاز لسٹ میں 10 بجے کا وقت اور ظاہر ہے اس کے بعد کتنا اور وقت لگ جائے یو نیور نو. لیکن چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا اگر ہم ذکر کریں تو فل پروف سیکیورٹی دی گئی ہے اور جو انتظامات ہیں وہ اس وقت سیکیورٹی کے بہترین رکھے گئے ہیں. جو پارٹی کے ہم دیکھتے ہیں رہنما یا اگر ہم کارکنان کی بات کریں, اجازت کارکنان کو نہیں دی گئی کہ آپ ریڈ زون میں آئے اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جو راستے ہیں وہ بند کیے گئے ہیں. اکبر ایس بابر پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن جنہوں نے یہ کیس دائر کیا 2014 میں, اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جس وقت یہ کیس دائر کیا اس وقت بھی ان پہ خاصا پریشر تھا. وہ 2 رکعت نفل پڑھ کے گھر سے نکلے, کیس دائر کیا. آج جب یہ فیصلہ سنایا جائے گا, چونکہ انہوں نے 8 سال اس کے لیے انتظار کیا, وہ کہتے ہیں ایک بڑے مقصد کے لیے اس وقت نکلے تھے اور آج بھی اس بڑے مقصد پر قائم ہے کہ بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. جیت پاکستان کی ہونی چاہیے, پاکستان کی عوام کی ہونی چاہیے. یہ جو ایک معاملہ ہے فارن فنڈنگ کا یہ ختم ہونا چاہیے. اور آج بھی کہتے ہیں وہ کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے وہ یہاں نکلے, یہاں پر پہنچے ہیں. انتظار ان کا بھی اور انتظار سب کا, چونکہ اب سے چند لمحات بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا. اور اس میں 2 ہی 3 باتیں ہیں جو بہت اہم ہیں اس فیصلے کو لے کر, چونکہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس پہ ایک خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہیں ان پر بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے, چونکہ جو بیان حلفیوں کی طرف سے جمع کرایا گیا تھا
جس کے حوالے سے کہا گیا غلط بیان حلفی جمع کرائے گا تو آرٹیکل 62(1) کے تحت ان پر ظاہر ہے اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے فنڈز ممنوع تھے جو غیر جو ایسے جگہوں سے حاصل کیے گئے جو کہ ممنوع ذرائع کہلاتے ہیں وہ تمام فنڈ سرکاری خزانے میں آنا اور اس کے ساتھ پولیٹیکل پارٹی ایز اے پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر کیا ہوگا وہ آج طے ہو جائے گا. اب سے چند لمحات بعد یہ ہم اس پر ٹرانسمیشن جاری رکھیں گے لیکن چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھیں گے. نیوز بریک. جب نیوز بریک سے واپس آئیں گے تو پھر کنٹینیو کریں گے چونکہ امید یہ ہے کہ 10:00 میں ہی یہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا. عزم علی شان. شاد رہے پاکستان. Assalamu alaikum. My name is Neil Hawkins and I'm the Australian High Commissioner here in Pakistan. Firstly, I would like to congratulate all my Pakistani brothers and sisters on the 75th anniversary of their independence. Australia was one of the first countries to recognize the new nation of Pakistan in 1947. Not many people will have heard of Muhammad Hassan Musa Khan. He was born in Pakistan in Karachi in 1863 and he moved to Australia where he was a camel trader, but he also established the first mosque in Western Australia in 1904. Today we have nearly 100,000 Australian Pakistanis who contribute and enjoy living in our multicultural society. Not many Pakistanis know that if you eat chickpeas, they're likely to come from Australia. And not many Australians know that if you buy textiles in Australia's leading stores, they probably come from Pakistan. Of course, Pakistan and Australia share a passion for cricket. We were heartened by the welcome that we got in our first men's cricket tour of Pakistan in 24 years. And we all know is the T20 in October, November this year, the World Cup. Pakistan will come to Australia and we look forward to some great matches and we look forward to welcoming the team to Melbourne. Azmi Ali Shan, Shad Rehai, Pakistan. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا اسلام کی تاریخ اولو العزمی، حوصلے اور مستقل مزاجی کی مثالوں سے بھری پڑی ہے. پس مشکلوں، رکاوٹوں اور مصیبتوں کے باوجود آگے بڑھتے جاؤ. عزم علی شان. شاد رہے پاکستان. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. وزیر اعظم شہباز شریف کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فون پر گفتگو. وزیر اعظم نے لاپتہ ہیلی کاپٹر سے متعلق تازہ ترین معلومات حاصل کی. وزیر اعظم کا لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت آرمی کے 6 افسران اور جوان کی سلامتی سے متعلق اظہار تشویش. لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی ایک بہترین پروفیشنل اور نہایت اچھے انسان ہیں. دعا گو ہوں کہ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام لوگ باحفاظت ہوں. آرمی چیف نے گزشتہ شب سے جاری تلاش کی کارروائیوں سے متعلق وزیر اعظم کو آگاہ کیا.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने लापता हेलीकॉप्टर से मुताल्लिक ताज़ा तरीन मालूमात हासिल की। वज़ीर आज़म का लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत आर्मी के 6 अफसरान और जवानों की सलामती से मुताल्लिक इजहार तशवीश। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली एक बेहतरीन, प्रोफेशनल और नहायत अच्छे इंसान है। दुआ गो हूँ कि हेलीकॉप्टर में सवार तमाम लोग बाहिफाजत हों। आर्मी चीफ ने गुज़श्ता शब से जारी तलाश की कार्रवाइयों से मुताल्लिक वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज टांग और डेरा इस्माइल खान जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी कामों का जायजा लेंगे। मुसलसल बारिशों और सैलाब से बलूचिस्तान में नाकाबिले बयान तबाही हुई। तमाम इदारों ने इमदाद और बहाली का काम और तेज कर दिया है। मुतासरीन की मुकम्मल आबादगारी तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सैलाब की मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कई महाजों पर काम कर रहे हैं। पूरी कौम तकलीफ में मुब्तला बहन भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़ें। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में भरपूर किरदार अदा करने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई इंतजामिया, NDMA और अफवाज पाकिस्तान का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में फ्लड रिलीफ सरगर्मियों की निगरानी के दौरान लापता। हेलीकॉप्टर पर कमांडर 12 कोर समेत 6 अफराद सवार थे। तलाश का काम जारी। ISPR। सदर ममलकत का आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के लापता होने पर गहरी तशवीश का इजहार। सर्च ऑपरेशन की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं डॉक्टर आरिफ अलवी। PTI ममनुआ फॉरेन फंडिंग के सिलेक्शन कमीशन फैसला आज 10 बजे सुनाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला 21 जून को महफूज किया था। तहरीक इंसाफ का ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस 8 साल तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा रहा। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने 2014 में ममनुआ फंडिंग के हवाले से दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराई थी। PTI ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन आज फैसला 10 बजे सुनाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला 21 जून को महफूज किया था। तहरीक इंसाफ का ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस 8 साल तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा रहा। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने 2014 में ममनुआ फंडिंग के हवाले से दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराई थी। इलेक्शन कमीशन आज PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 21 जून को फैसला महफूज किया था। PTI ममनुआ फंडिंग केस 8 साल इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे समात रहा है। आज अहम फैसला होने जा रहा है। अहम दिन है। रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए भी खुसूसी तौर पर इंतजाम किए गए हैं। एक्सप्रेस चौक और नादरा चौक से रेड जोन में एंट्री बंद है, जबकि सिर्फ सरकारी मुलाजमीन, सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाले वकला, सालीन और मीडिया को महदूद पैमाने पर दाखिले की इजाजत होगी। इलेक्शन कमीशन आज PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 21 जून को फैसला महफूज किया था। PTI ममनुआ फंडिंग केस 8 साल इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे समात रहा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा सदफ अफजल बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। सदफ, आज अहम दिन है, बड़ा केस है, अहम फैसला होने जा रहा है, अभी तक की क्या अपडेट्स हैं? जी, मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मौजूद हूं और अब से कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग के हवाले से जो केस महफूज हुआ था 21 जून को, आज उसका फ़ैसला सुनाने जा रहा है। और यहाँ मैं अपने नाजरीन को ये बताती चलूँ कि दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर हैं, जो तहरीक इंसाफ के बानी रुकन थे। उन्होंने तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग को सामने लाते हुए 2014 में इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दी थी तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग के ख़िलाफ़। और तकरीबन 2014 से लेके 21 जून तक ये केस 8 साल ज़ेरे इल्तवा रहा। और इसमें तहरीक इंसाफ ने बहुत दफ़ा जो है वो अपने वकला चेंज किए, इसके अलावा इल्तवा में डालने की कोशिश की। और आज
8 سال کے بعد الیکشن کمیشن اب سے کچھ دیر بعد تحریک انصاف کی ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ کیس کا فیصلہ سنانے جا رہا ہے. اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ 2014 میں جب یہ درخواست جمع کرائی تھی تو بہت ساری سماعت ہونے کے بعد 2018 میں اسکروٹنی کمیٹی قائم کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے, جس نے جو تحریک انصاف کے اکاؤنٹس تھے ان کے حوالے سے اپنی جو بریفنگ تھی اور اپنی جو تحقیقات تھی وہ مکمل کر لی تھی. جس کے بعد مزید کچھ سماعتیں ہونے کے بعد 21 جون کو الیکشن کمیشن نے 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا, اور آج بھی اب سے کچھ دیر بعد الیکشن کمیشن کا 3 رکنی بینچ تحریک انصاف کی ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے کیس کا فیصلہ سنائے گا. جی کچھ ہی دیر بعد الیکشن کمیشن تحریک انصاف کی ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے فیصلہ سنائے گا. صدف افضل الیکشن کمیشن سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود تھی, ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی. صدف آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. عزم علی شان, شاد رہے پاکستان. نواب زادہ لیاقت علی خان 1 اکتوبر 1895 کو کرنال میں پیدا ہوئے. انہیں قائد ملت اور شہید ملت بھی کہا جاتا ہے. 1923 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے. لیاقت علی خان آل انڈیا مسلم لیگ کی 25 رکنی خصوصی ورکنگ کمیٹی کا حصہ تھے, جس نے قرارداد لاہور کا مسودہ تیار کیا. 1940 میں وہ مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کے ڈپٹی لیڈر منتخب ہوئے. 1945-46 کے الیکشن میں وہ مسلم لیگ کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین منتخب ہوئے. 14 اگست 1947 کو محمد علی جناح نے انہیں پاکستان کا پہلا وزیر اعظم مقرر کیا. 16 اکتوبر 1951 کو انہیں راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا, ہم مسلمان ایک خدا, ایک رسول اور ایک کتاب پر یقین رکھتے ہیں. بس ہمارے لیے لازم اور ناگزیر ہے کہ ہم ملت کی حیثیت سے بھی ایک ہوں. عزم علی شان, شاد رہے پاکستان. آفٹر دا بریک ناظرین, آج بات ہو رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. آج بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممنوع فنڈنگ کیس کی, چونکہ آج کی تاریخ ایک اہم دن ہے, بڑا فیصلہ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب پوری قوم کی نظریں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا, عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا, اور جو ممنوع ذرائع سے فنڈ حاصل کیے گئے قومی خزانے میں واپس آئیں گے کیا ہوگا. ایک بند باندھ دیا جائے گا. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ سمت طے کرے گا آئندہ آنے والے کئی
کئی سالوں کی، کئی دہائیوں کی، چونکہ ماضی میں جو ہوتا رہا اب نہیں ہوگا، جو ممنوعہ ذرائع سے فنڈ حاصل ہوتے رہے اب ایسا نہیں چلے گا۔ تو آج نگاہیں ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب، اور اس سے متعلق آپ کو بتائیں کہ جو 10 بجے کا وقت تھا اور 10 بج چکے ہیں، اب سے کچھ دیر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ فیصلہ سنائے گا، تو نگاہیں ہیں اس فیصلے کی جانب۔ اور اگر ہم اس فیصلے کی بات کریں تو یہ 8 سال پرانا معاملہ ہے۔ 2014 نومبر 2014 جب یہ کیس دائر کیا گیا، اکبر ایس بابر بانی رکن پاکستان تحریک انصاف کے، جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے تھے، انہوں نے انتظار کیا 8 سال، کہتے ہیں آج یہ فیصلہ جب سامنے آئے گا تو یہ ایک سمت طے کرے گا، اور یہ فیصلہ جو آئے گا یہ پاکستان کی جیت ہوگی، عوام کی جیت ہوگی۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی جب وہ آئے تھے دعا کر کے آئے تھے، اور آج بھی جب وہ گھر سے نکلے تو نفل پڑھ کے دعا کر کے نکلے ہیں، اور جو قوم کے مستقبل کی بات انہوں نے کی، چونکہ ظاہر ہے یہ معاملہ ایسا کہ جو فارن فنڈنگ کیس جس کو پہلے کہا جاتا رہا لیکن بعد میں کہا گیا کہ یہ ممنوعہ ذرائع سے حاصل ہونے والے جو فنڈ ہے اس کی بات ہے، اور 2014 کے بعد اب 2022 نومبر 2014 اور آج اگست 2022، یہ 8 سال کی بالکل ایک طویل انتظار کرنا پڑا۔ لیکن اس دوران ہم یہ دیکھتے آئے کہ کئی بار پاکستان تحریک انصاف نے جب وہ حکومت میں تھے تب بھی اور اس کے علاوہ بھی ان کی کوشش یہی رہی کہ ڈیلے ہوتا رہے، ڈیلینگ ٹیکٹکس کا استعمال کیا جاتا رہا۔ جب فیصلہ سنانے کی بات ہوتی تھی، جب اس کو ہم ایکسپیڈائٹ ہوتا دیکھتے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتی تھی تو مختلف اوقات میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا رہا اور ریلیف مانگا جاتا رہا، ڈیلے کیا جاتا رہا، لیکن اب ڈیلے نہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ 2018 میں بالخصوص جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سکروٹنی کمیٹی بنائی، انہوں نے تقریباً 195 ہیئرنگز کی تھیں اور اس کے بعد ایک رپورٹ مرتب کی تھی، اور بالخصوص 2009 2008 2009 2010 سے لے کے 2012 2013 جو فسکل ایئرز ہیں، اس دوران ہونے والی جتنی بھی بے ضابطگیاں ہیں، جو بھی فنڈز آئے تھے اس سے متعلق جو ڈیٹیلز ہیں پبلک کی تھیں، اور 312 ملین کی یہ اماؤنٹ جو کہ شیئر کی گئی، جس میں صرف 12 اور 13 کے جو ایئرز ہیں اس میں 145 ملین کی جو اماؤنٹ ہے وہ دی گئی۔ ایک صرف بات اور ہم سے شیئر کر لیتے ہیں کہ آج جب یہ فیصلہ سنایا جائے گا، 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنانا ہے، چیئرمین الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ 2 اور ممبرز ہوں گے، اور یہ فیصلہ ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2022 کی دفعہ 6 کے تحت جب وہ سنایا جائے گا، تو یہ اہم دن ہے اور بڑے فیصلے کا انتظار ہے۔ بالکل، اور جو آپ نے ڈیٹیل بتائی کہ 8 سال تک یہ کیس چلا، تو اس دوران تقریباً 9 مختلف پٹیشنز دائر کی گئی تحریک انصاف کی جانب سے، جبکہ 9 ہی بار وکیل کو بدلا گیا۔ الیکشن کمیشن سے متعدد مرتبہ ممنوعہ فنڈنگ کی تفصیلات خفیہ رکھنے کی استدعا بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ حکم امتناع ایک بار ملا، جس کے بعد جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے مزید حکم امتناع دینے سے انکار کیا تو پھر معاملے کی تحقیقات کرانے والی اسکروٹنی کمیٹی کے دائرہ اختیار کو بھی تحریک انصاف کی طرف سے چیلنج کیا گیا، اور کمیٹی کو اپنا کام کرنے سے روکنے کے لیے حکم امتناع کی درخواست بھی دی گئی۔ اس کے علاوہ بار بار حکم امتناع کی درخواستیں دائر کرنے پر تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی فاروق حبیب جو تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ کسی سیاسی جماعت کو دستیاب قانونی آپشن استعمال کرنے سے نہیں روکا جا سکتا، یعنی اس بات کو جواز بنا کر بار بار ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کیے گئے اور جھوٹے اور جعلی بیان حلفی جمع کرائے گئے، جھوٹے اور جعلی سرٹیفکیٹ جمع کرائے گئے اور جھوٹے ڈکلیریشن بھی جمع کرائے گئے، جس کی وجہ سے جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں ان پر جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے کی وجہ سے 62(1)(f) کے تحت نااہلی بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، فیصلہ کیا ہوگا یہ کچھ ہی دیر میں سامنے آ جائے گا۔ سب کی نظریں اس وقت ٹیلی ویژن سکرینز پر ہیں، انتظار ہے سب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو فیصلہ آنے والا ہے۔ 10 بج کے تقریباً 14 منٹ ہو چکے ہیں اور کاز لسٹ جو جاری کی گئی تھی اس کے مطابق 10 بجے کا وقت تھا، لیکن کیونکہ سینسیٹیو معاملات ہیں ان میں فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر سنایا جاتا ہے، کیونکہ 8 سال کا طویل یہ کیس تھا، جیسے ہم نے بتایا کہ 90 سے زائد ہیئرنگز ہوئی اس کی، بہت طویل عرصہ یہ چلا، بہت سے ثبوت دستقل میں بھی اکبر ایس بابر کی طرف سے جمع کرائے گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، لیکن تحریک انصاف یہ جواز پیش کرتی رہی کہ جو مالی معاملات ہیں، جو فنڈز کی تفصیلات ہیں، ان کو جانچنے کا جو اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے، اور اس کے بعد ہیلے بہانے مختلف اوقات میں آزمائے جاتے رہے، اور ابھی آج وہ دن آن پہنچا ہے، وہ گھڑی آن پہنچی ہے جب اس کیس کا فیصلہ سنایا جانے والا ہے کہ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس کی ظاہر ہے پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہوں گے آنے والے وقت میں، اور ایک سیاسی جماعت سے متعلق یہ فیصلہ ہے تو ظاہر ہے سوچ سمجھ کے سنایا جائے گا، اور ابھی کچھ ڈیلے بھی ہے کیونکہ 10:15 ہو چکے ہیں، 10 بجے کا وقت تھا، ابھی تک کیونکہ فیصلہ نہیں آیا سامنے تو ہم سب کو انتظار ہے کہ کیا اس میں سامنے آنے والا ہے۔ کچھ سوالات جو شعیب نے بھی اٹھائے کہ پارٹی کی رجسٹریشن کیا منسوخ ہو جائے گی، عمران خان پر غلط بیان حلفی دینے پر
کیا آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق ہوگا اور یا پھر فوجداری مقدمات قائم کیے جائیں گے، یہ آج فیصلہ ہو جائے گا. اور 10 بجے کے بعد اب 10:15 اور آنے والا وقت مزید کتنا مشکل ہے اس میں انتظار کرنا کہ فیصلہ کیا ایکسپیکٹڈ ہے. سب کی نظریں اس وقت ٹیلی ویژن سکرینز پر ہیں. اس سے پہلے اکبر ایس بابر جو میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو ان کی بھی اپنے گفتگو کے بارے میں شیئر کیا کہ انہوں نے کہا کہ عوامی عدالت میں بھی جائیں گے اور اس میں سرخرو ہونے کے لیے ہم پرعزم ہیں، کیونکہ 8 سال تک یہ جو سٹرگل تھی اکبر ایس بابر کی، انہوں نے بہت سے دستاویزی ثبوت بھی دیے، بہت سے گواہان بھی پیش کیے، جو بھی ان کے پاس ڈیٹیلز تھی وہ وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہے. تو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں، آقا اقرار ہارون صاحب تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا. سر آج بڑا دن، اہم دن، تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ اس سے پہلے کہ ذرا بھی کیونکہ فیصلہ آنے میں چند لمحات باقی ہیں، اس پر تو ڈسکشن ہم ضرور کریں گے. اگر آپ کے اس نشست کے دوران یہ فیصلہ آ جائے بیکاز ہو سکتا ہے ڈیلے بھی ہو جائے. تھوڑا سا ہم چاہ رہے ہیں بیک گراؤنڈ پر بات کرتے ہیں، وہ چاہے اسکروٹنی کمیٹی کا معاملہ ہو، وہ چاہے پھر ڈیلی ہیئرنگز کی بات ہو. احاطہ کیجیے گا اس پورے معاملے کا، یعنی 8 سال آپ کی طرف ہم آتے ہیں. دیکھیں اس کیس نے ایک چیز ثابت کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں اتنے لوپ ہولز ہر تقریباً لاء میں ہیں، چاہے وہ الیکشن لاز ہوں، چاہے وہ CRPC ہوں، چاہے وہ PPC ہوں، کہ اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ جو چیزیں ہیں اس کو اپنے مطابق چلا سکتے ہیں. اب 8 سال آپ نے جیسے پہلے ہی بتایا ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس میں میرا خیال اگر میں غلط نہیں ہوں تو 17 دفعہ جو ہے عمران خان نے اپنا کونسل چینج کیا. بالکل. اور ہر کونسل چینج کرنے کے بعد یہ کہا کہ کیونکہ سنس کہ ہم نیا کونسل لے کر آئے ہیں تو ہمیں ٹائم چاہیے، اور تقریباً 2 سے 3 مہینے اگلی جو ہیئرنگ ہے اس میں مزید ڈیلے کروایا. یہ اس قسم کے جو ٹیکٹسز ہیں ہمارے لاز میں سے ختم ہونے چاہیے. یہ بہت عجیب بات ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے کیس پہ پھنسا ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں کیس ہار جاؤں گا، وہ کونسل جان کے بوجھ کر چینج کرتا رہتا ہے اور ٹائم بائی کرتا رہتا ہے. اس کیس میں یہ ہمیں بالکل نظر آیا. اس کے بعد اپلیکیشن دی گئیں کہ جو ہمارا جو ڈیٹا ہے یا جو ہماری انفارمیشن ہے یہ شیئر نہ کی جائے، میڈیا کے ساتھ شیئر نہ کی جائے، لوگوں کے ساتھ کیا، یعنی کہ کیا وہ چیز ہے اس کو چھپایا جانا تھا. بدقسمتی اس سارے کھیل کی یہ ہے، یہ فیصلہ جون میں آتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ اب آ رہا ہے جبکہ سائمن کلارک کی خبر آ چکی ہے جس نے پوری دنیا میں اس فیصلے کے بہت سارے حصے آلریڈی ایکسپوز کر دیے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا مجھے ایز اے جرنلسٹ دکھ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک فیصلہ جو جون میں ریزرو ہوا تھا وہ آج تک نہیں اپنا اناؤنس کیا گیا، اور وہ اس کی جو فیصلے کا پاسبل ڈیسیژن جو ہے وہ مجھے سائمن کلارک کی نیوز سے ملتا ہے. تو کیا یہ دکھ کی بات نہیں ہے پورے سسٹم کے لیے؟ اگر میرے خیال میں ابھی بھی سائمن کلارک کی اگر سٹوری نہ آتی تو ہو سکتا ہے جون سے جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہوا ہے وہ اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ 2023 تک چلا جاتا. تو اس کا تو مجھے بہت بڑا دکھ ہے اس بات کا. ٹھیک ہے سر، ایک چیز اور بھی جاننا چاہیں گے آپ سے. ظاہر ہے یہ تو آپ نے کہا کہ سائمن کلارک اگر ان کی طرف سے یہ چیزیں سامنے نہ آتی تو شاید یہ اور ڈیلے ہو جاتا، لیکن اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو حکومتی اتحاد کی پریس کانفرنس ہے اس کے بعد بھی تھوڑا سا پریشر بنا چکے. ظاہر ہے یہ کہا گیا کہ اب یہ فیصلہ سنا دینا چاہیے، بہت ڈیلے پہلے ہی ہو چکا ہے. اس کو بھی ویٹیج دیتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں میں ویسے تو جو ملٹی پارٹی الائنس ہے وہ جب اپوزیشن میں تھا وہ تب سے اس کو بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ یعنی کہ اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. اناؤنسمنٹ تو ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اناؤنسمنٹ کر دینی چاہیے فیصلہ جو ریزرو ہوا ہوا ہے. لیکن 8 سال سے یہ جو فیصلہ لٹکا ہوا ہے اس پہ جو آج کی جو حکومت ہے وہ پچھلے یعنی کہ گزرے ہوئے کل کی اپوزیشن تھی وہ شور ڈالتی رہی ہے. اچھا اس میں ہمیں ایک چیز اور بڑی یعنی کہ اس میں امپورٹنٹ دیکھنے والی ہے کہ فیصلہ آنے سے پہلے جو پی ٹی آئی نے پچھلے 2 سال سے بلکہ 1.5 سال سے ہوا بنا لی ہوئی ہے کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے اس پہ الیکشن کمیشن پہ، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ان کی جو سلر بریگیڈز ہیں، ان کی مائمز بریگیڈز ہیں، ان کی جو نیم کالنگ بریگیڈز ہیں، انہوں نے اپنی جو ہے وہ لانچ کیا ہوا ہے، ایمبیوش لانچ کیا ہوا ہے. اور تاکہ اچھا اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھا تو اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک مکمل باڈی ہی نہیں ماننے دیا، کیونکہ 2 صوبوں میں ان کی حکومت تھی، KPK میں اور پنجاب میں. انہوں نے پنجاب اور KPK سے جو ممبر ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے وہ ممبر ہی نہیں دیے، تاکہ اور الیکشن کمیشن صرف 2 ممبرز کے ساتھ کام کرتا رہا. کیوں؟ کیونکہ اگر فیصلہ آتا ہے ہمارے خلاف، جو کہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کیونکہ انہی کے خلاف آنا ہے اس میں فیصلے میں، فیصلہ is written on the wall.
इसी लिए वो अपना रोके गए मेंबर कि जब फैसला आएगा तो हम कहेंगे कि जी ये इलेक्शन कमीशन तो पूरा इलेक्शन कमीशन ही नहीं है। उस वक्त मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाए कि हवा पहले से चला दी। जी बिल्कुल। और ये देखें ये टैक्टिक्स कब से जारी हैं। इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो फैसला रिजर्व करने वाला जो एक इशू है, मैं उस पर भी मेरे अपने अपनी रिजर्वेशंस हैं। मैंने एक दफ़ा एक इलेक्शन उसमें सेशन कोर्ट के जज से उनसे पूछा कि सर ये फैसला रिजर्व क्यों किया जाता है। उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि मैं उस वक्त कोर्ट रिपोर्टिंग करता था, तो उन्होंने मुझे बताया कि यूजुअली हम वो फैसले रिजर्व करते हैं जो कि जिसमें मल्टीपल हैंगिंग होनी होती है, यानी कि कत्ल के पीपीसी के पीनल कोड के हैंगिंग होनी होती है। तो हम जब फैसला रिजर्व करते हैं तो एक्यूज पार्टी को थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि फैसला उनके खिलाफ आ रहा है, ताकि वो एक जो साइकोलॉजिकल और या एक सोशल आप कह सकते हैं कि एक ट्रॉमा जो है वो हम कम हो जाए। इसी तरह वो केसेस जिसके बीच में हमें पता हो कि दो ग्रुप्स हैं, दो क्लान हैं, दो ट्राइब्स हैं, उनमें बलवा हो सकता है, और उसमें फिर हम पहले फैसला रिजर्व कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को इंटीग्रेट करते हैं, उस पे एडमिनिस्ट्रेशन को अंदाजा होता है कि इस एरिया में एक ऐसा फैसला है जो बलवा कर सकता है। ये बेसिकली जो फैसला रिजर्व करने का जो एक प्रोविजन है, ये सीआरपीसी में और पीपीसी में है, यानी कि पेनल कोड में है, यानी क्रिमिनल लॉज में है। बदकिस्मती ये है, मैंने पाकिस्तान की तारीख में देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले जो हैं वो रिजर्व कर दिए जाते हैं। अच्छा आगा इकरार हारून साहब, अगर हम ये स्पेसिफिक केस देखते हैं तो जब हाई कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि 30 रोज में आप डेली बेसिस पे हेयरिंग करें और फैसला दें, तो तहरीक इंसाफ ये कहना शुरू कर देती है कि ये हमारे साथ इम्तियाजी सलूक है, बाकी जमातों के लिए भी इस तरह के फैसले हैं। अगर इलेक्शन होता है जहाँ पे वो हार जाते हैं वहाँ पे इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम आयद करते हैं। क्या ये प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश है? क्या ये जबरदस्ती फैसला अपने हक में करवाने की कोशिश है? देखिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। मैं हमेशा से पीटीआई को एक प्रेशर ग्रुप ही समझता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज वो होती हैं जो कि निगोशिएट करती हैं, डायलॉग करती हैं, बैठती हैं, कहीं अपनी गलती मानती हैं, कहीं अपने अगले को कहती हैं कि तुम गलती पर हो। पीटीआई की तारीख में लिखा हुआ है आज तक पीटीआई के चेयरमैन ने अपनी कोई गलती मानी है? वो मुकम्मल तौर पे अपनी हर गलती को दूसरे के ऊपर थोपने के कायल हैं और एक्सपर्ट हैं। और हमें ये बात बिल्कुल मानना पड़ेगी कि उनकी जो मीडिया कैंपेन है, उनकी जो सोशल मीडिया कैंपेन है, जो उनकी स्लर ब्रिगेड्स हैं, वो इतनी स्ट्रांग है कि वो अदारों को दीवार के साथ लगा देती हैं। बिल्कुल ठीक है आगा साहब, साथ रहिएगा। इस वक्त हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने भी टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, शामिल गुफ्तगू करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर 10 बजे का टाइम था, फैसला सुनाया जाना है आज। क्या लग रहा है आपको आइंदा आने वाले दिनों में क्या हालात होने वाले हैं? चूँकि जो फैसला है उससे मुताबिक आगा साहब ने भी कहा कि चीज़ें कुछ क्लैरिटी के साथ तो सामने आ चुकी हैं, सिर्फ रिजर्व इसलिए किया गया ताकि हालात को ज़रा कंट्रोल रखा जाए। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फैसला आज आना है, अभी अब से शायद कुछ देर बाद फैसला आए, और जब फैसला आएगा तो उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। लेकिन जो चीज़ें उनके केस के दौरान पता चल रही थी और जो चीज़ें बताई जा रही थी, और अभी रिसेंटली जो आरिफ नकवी साहब की चीज़ें सामने आई हैं, तो बड़ा क्लियर एक चीज़ है कि एक ये प्रोहिबिटेड फंडिंग हुई है। फॉरेन फंडिंग अपनी जगह पे, लेकिन प्रोहिबिटेड फंडिंग भी हुई है, जिसमें आरिफ नकवी वो शख्स हैं जो कि यूके और यूएस में जो है वो अदालतों में वो मतलूब हैं, और पाकिस्तान में भी उनका कोई कितना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें पुराने जो साहब जो DG FIA थे मेमन साहब, उन्होंने भी कहा कि जब मैंने उनके 87 अरब रुपए की जो है वो केस का वो किया, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने मुझे बड़ा डांट उस चीज़ पे। तो सामने तो है, अगर देखा जाए जो चीज़ें बाहर निकली हैं, जैसे 11 अकाउंट जो PTI ने कहा कि हमारे नहीं है, उनको कौन चला रहा था? उनको साबिक स्पीकर कौमी असम्बली चला रहे थे, साबिक गवर्नर KPK अकाउंट था, और ऐसे लोगों के साबिक गवर्नर सिंध का था, इमरान इस्माइल साहब का था, शाह फरमान का था, असद कैसर का था, ऐसे लोगों के थे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अगर देखा जाए तो फिर तो बिल्कुल सामने है कि बिल्कुल ये जो है
پارٹی جو ہے یہ پروہیبٹ فنڈنگ کرتی رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ فیصلے میں یہ کیا سناتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اور اس کے بعد کیا اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں دیر میں پتہ چل جائے گا. اور الیکشن کمیشن میں صرف فیصلہ سنایا بھی جا رہا ہے. اس وقت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ یہ فیصلہ سنا رہے ہیں, کچھ ہی دیر میں سامنے آ جائے گا. سر, ان کیس اگر توقعات کے برعکس فیصلہ آتا ہے, کیا پارٹی اسٹریٹجی ڈیزائنڈ ہے آپ کی اس سے پہلے؟ دیکھیں دونوں طرح اس سے ہم بالکل اس کے اوپر تیار ہیں. جیسے ہی فیصلہ آتا ہے اس کے اوپر جو ہے پھر یہ چیز ہوتی ہے. دیکھیں ماضی میں اگر آپ دیکھیں مشرف دور میں, ڈکٹیٹر کے دور میں, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اس لیے بین کیا گیا تھا الیکشن سے کہ اپنے انٹرنل جو ہے پارٹی الیکشنز نہیں کرائے. پھر ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین رجسٹر کرانی پڑی, جس کے سربراہ پریزیڈنٹ جو تھے اس وقت کے مخدوم امین فہیم صاحب کو مرحوم کو بنایا تھا. آج پریزیڈنٹ زرداری صاحب اس پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. تو یہ چیزیں وہ خیر ممنوع میں نہیں تھی, وہ صرف بین تھی اس میں کہ آپ نے پارٹی انٹر پارٹی الیکشن نہیں کرائے. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا فیصلہ سناتے ہیں اور اس پہ کیا چیزیں آتی ہیں اور اس پہ آگے کیا عمل اختیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب, ظاہر ہے ابھی کچھ اور وقت لگے گا کہ فیصلہ ہمارے سامنے ہے, بیکاز اب اس وقت سنایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن میں. لیکن آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, اس سے پہلے جب آغا صاحب سے بات ہو رہی ایک پوائنٹ ریز کیا انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی نہیں سمجھتے, وہ اسے صرف ایک پریشر گروپ سمجھتے ہیں. اور اگر ہم صرف اس کیس کے تناظر میں اس بات کو سمجھیں, جس طرح ڈیلینگ ٹیکٹکس, جس طرح کے بیانات, جس طرح متنازع بنانے کی کوشش الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کو, اس معاملے کو دیکھتے ہوئے اور ایٹ لارجر پکچر آپ بھی یہی سمجھتے ہیں سر, ناٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی بٹ ایز اے پریشر گروپ وہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ان کا وتیرہ رہا ہے, جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے پی ٹی آئی والے یہی کام کرتے ہیں کہ اس ادارے کو برا بلا کہیں, ان کو گالیاں دیں, ان کو پریشر میں لائیں تاکہ وہ اس پریشر میں آ کر ان کے منشا کے مطابق فیصلہ کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے, دیکھیں ابھی جو ضمنی الیکشن تھا پنجاب میں, اب وہ ایکس اور وائی کدھر چلے گئے, ان کے نام کیوں نہیں لیتے؟ آج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ ایکس اور وائی کون تھے, ہمیں بتائیں نا کون تھے وہ ایکس اور وائی جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے خلاف ہیں, ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں, ہمیں ہروا رہے ہیں, پھر الیکشن کمیشن کے خلاف باتیں کر رہے تھے. اب جب یہ الیکشن جیت گئے تو ان کو ایکس بھی بھول گیا اور وائی بھی بھول گیا, پھر زیڈ پہ آ گئے, زرداری صاحب پہ آ گیا کہ جی ہمارے عدم اعتماد جو ہے ان کو جو ہے اپنی اتحادی جماعت کو کامیاب کرنے کے لیے کیوں لا رہے ہیں. بھائی یہ کوئی آپ سے پاکستان کا شہری پوچھ کر پاکستان میں گھومے گا؟ لہٰذا جو ہے یہ چیزیں ان کا یہ وتیرہ رہا ہے. یہی شخص تھا عمران جس نے اسی چیف الیکشن کمشنر کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا تھا کہ بہت اچھا آدمی ہے, اس سے اچھا بندہ پاکستان میں نہیں ہے. یہ ہے آج اگر وہ فیصلے کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے اگر ہمارے خلاف فیصلے کرتے تو ہم اس پہ اعتماد نہیں ہے. یہی باتیں یہ ہم سے ماضی میں کرتا رہا جب یہ حکومت میں تھا کہ جی یہ نیب کے چیئرمین تو آپ نے لگایا ہوا ہے, ہمارا کیا قصور ہے, آپ نے غلط بندہ کیوں لگایا ہے, یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے. اب ہم بھی کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن تو بڑے اچھے بندے ہیں, آپ نہیں لگایا تھا, آپ نے بڑی جانچ پڑتال اسی کی تھی اور اس کے بعد لگایا تھا, ہم تو کہتے ہیں کہ اچھے بندے ہیں. سر, پی ٹی آئی کی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی جو اسٹریٹجی ہے, بات بے بات, چاہے وہ الیکشن کی بات ہو چاہے کیس کی بات ہو, جب بھی حکومتی اتحاد کی طرف سے اس کیس کا فیصلہ سنانے کا مطالبہ کیا گیا تب ہرزہ سرائی شروع کر دی گئی. پی ٹی آئی کی طرف سے پریس کانفرنسز کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا تھا, اس پر کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں یہ ان کی انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی, ان کا ایک وتیرہ ہے کہ جو بھی جدھر بھی ان کے کیس ہوں, جدھر بھی ان کی کوئی چیز آئے تو ان کے خلاف یہ یا تو اپنے سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں, گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں, بیانات شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان کو اتنا ہم ہراساں کریں اور پریشر میں رہیں تاکہ ان کا جو دل ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں. ایسی چیزیں نہیں ہوتی. اداروں کو کمزور کریں گے آپ ملک کو کمزور کر رہے ہیں, اور ملک کو کمزور کرنا سمجھیں کہ آپ اپنے دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. پاکستان کمزور ہوگا تو ہم سب کمزور ہوں گے. ہم کسی بھی ادارے, ہم چاہتے ہیں ہر ادارہ مضبوط ہو, اپنے جوریسڈکشن میں کام کرے, ہر کسی کو اپنے جوریسڈکشن میں کام کر کے اپنے ادارے کو مضبوط کرنا چاہیے. ٹھیک. فیصل کریم کنڈی صاحب, میکسیمم آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یعنی کیا پارٹی رجسٹریشن منسوخ ہو سکتی ہے, کیا آپ ایسا سوچ رہے ہیں؟ میرا سوچ دیکھیں, میں تو کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن مطلب ہے کہ کہوں کہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ بالکل جو ہے یہ چیز ختم ہو جائے گی. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کیا فیصلہ جو ہے آج الیکشن کمیشن سناتا ہے, اس کے بعد بہت سے وکلاء, بہت سے لوگوں کے اپنے تجربے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کسی مخالف سیاسی جماعت نے ان کے خلاف کیس نہیں کیا. ان کے اپنے ہی بنیادی رکن جو اکبر ایس بابر صاحب ہیں, یہ ان کے اپنے بنیادی رکن تھے جنہوں نے ان کے خلاف کیس کیا, اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ کرتوت کیے ہیں. یہ کسی بھی اس کے سیاسی دشمن نے, سیاسی مخالف نے نہیں کیا, اپنے ہی بندے نے, اپنے گھر کے بیدی نے ان کے جو ہے راز فاش کیے ہیں.
ٹھیک ہے فیصل کریم کنڈی صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. کچھ دیر میں آ جائے گا چونکہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے تو ڈیٹیلز اس کے سامنے آ جائیں گی. ہم واپس اپنے اینالسٹ کی طرف آئیں گے، ہارون صاحب کی طرف آئیں گے. سر میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا چونکہ ظاہر ہے ہم نے کچھ سوال آج انیشلی اٹھائے بھی تھے، کیا پارٹی رجسٹریشن منسوخ ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہر پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، اس کا فیصلہ آج ہو جانا ہے. لیکن اس میں ایک اور سوال بھی تھا کہ عمران خان پر غلط بیان حلفی جمع کرانے پر کیا آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق ہوگا یا پھر فوجداری مقدمات قائم کیے جائیں گے. آپ کا اس جواب لینے سے پہلے جو ہمارے نمائندے رضوان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں اور کیا اپڈیٹس اب تک سامنے آئی ہیں. رضوان فیصلہ سنایا جا رہا تھا، کچھ شیئر کر سکتے ہیں ابھی؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو بڑا فیصلہ تھا پاکستان تحریک انصاف کی جو ممنوعہ فنڈنگ تھی اس حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے. یہ فیصلہ متفقہ طور پر جو ہے وہ سنایا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ جو ہے وہ موصول ہوئی ہے. پی ٹی آئی کو ابراج گروپ، وارڈن کرکٹ گروپ کی جانب سے جو ہے وہ غیر ملکی اور اس کے علاوہ جو غیر ملکی کمپنیاں ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ فنڈنگ موصول ہوئی ہے. پی ٹی آئی نے اپنے اکاؤنٹ بھی جو ہیں وہ الیکشن کمیشن سے چھپائے ہیں. چیف الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے عارف نقوی سے بھی فنڈ لیے، اس کے علاوہ 34 غیر ملکیوں سے بھی پاکستان تحریک انصاف نے فنڈ لیے ہیں. تحریک انصاف نے صرف اور صرف 8 اکاؤنٹس کو جو ہے وہ آن کیا ہے اور الیکشن کمیشن کے سامنے ان کو تسلیم کیا کہ ہم یہ 8 اکاؤنٹ سے ہم نے جو ہے فنڈنگ لی ہے. اس کے علاوہ تحریک انصاف نے 13 اکاؤنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن سے چھپائے ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کو شو کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. 34 غیر ملکی شہریوں سے ملنے والی فنڈنگ جو ہے جو کہ پی ٹی آئی کو 34 غیر ملکی کی جانب سے جو فنڈنگ دی گئی تھی اس کو الیکشن کمیشن کی جانب سے ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. اس کے بعد یعنی ممنوع تو قرار دے دیا گیا، اب وہ فنڈ قومی خزانے میں جائے گا. اس کے ساتھ سوال اٹھا بھی رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مستقبل کیا ہوگا اور جو عمران خان سے متعلق کہا گیا کہ غلط بیان حلفی جمع کرانے پر آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق ہوگا یا کہ فوجداری مقدمات قائم ہوں گے، اس کے حوالے سے بھی کچھ چیز سامنے آئی ہے؟ جی رضوان، ابھی تک تو اس حوالے سے کوئی حتمی چیز سامنے نہیں آئی، لیکن بالکل آپ نے جیسا کہ کہا جو ہماری یہاں پر قانونی ماہرین سے بھی بات ہوئی ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ کی گئی ہے وہ بحق سرکار جو ہے وہ ضبط کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں عمران خان، اگر ان کی بات کی جائے جنہوں نے غلط بیان حلفی جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروایا تھا تو ان کو جو ہے وہ نااہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے. اسی طرح ہم نے پہلے بھی دیکھا جو فیصل واردہ تھے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی رہنما ہیں، ان کو بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے غلط بیان حلفی پر نااہل قرار دیا جا چکا ہے. اچھا رضوان، کیونکہ 2009 اور 10 فسکل ایئر کی جو فنڈنگ تھی ظاہر ہے وہ پرانی بات ہے، وہ فنڈز یوز ہو گئے. فنڈز کی ریکوری کا کوئی پروسیجر طے ہوا ہے؟ جی ابھی تک تو فنڈز کی پروسیجر جو آپ پوچھ رہی ہیں ریکوری کے حوالے سے، اس حوالے سے فیصلہ تو جو تفصیلی فیصلہ آئے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو فیصلہ سنایا گیا ہے، جیسے یہ ریٹن آرڈر آئے گا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ریٹن آرڈر میں کلیئر ہوں گی. اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک اہم بات بھی کی گئی ہے ابھی سنایا جا رہا ہے سے بھی فنڈنگ دی. رضوان کا فیصلہ مکمل سنا دیا گیا، اب ہم ایک ریٹن آرڈر کا انتظار کریں گے؟ جی رضوان، یہ طریقہ کار اس طرح ہوتا ہے کہ فیصلہ جو ہے اس کا جو آپریٹو پیراگراف ہے وہ کمرہ عدالت میں جو الیکشن کمیشن کی کمرہ عدالت ہے وہاں پر سنایا جاتا ہے. اس کے بعد کچھ ہی دیر بعد جو تفصیلی فیصلہ ہوتا ہے اس کو یا تو ان کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا جاتا ہے یا جس طرح جو میڈیا کے نمائندگان ہیں ان کو جو ان کا پی آر سیل ہے وہ ان کو جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ڈیٹیل جس طرح آپ کے سیکشن جو قانون سے ریلیٹڈ ہیں اس میں قانون کی ایگزامپل دے کر ان چیزوں کو جو فیصلے میں آئی گئی ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ رضوان، ساتھ موجود تھے آپ اور یہ اہم اور بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آپ سے کچھ دیر پہلے سنا دیا گیا ہے اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. چیف الیکشن کمیشنر اور 2 ممبر ان کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ممنوعہ ذرائع سے فنڈز حاصل کیے، یہ فیصلے میں کہا گیا ہے. غیر ملکی کمپنی سے فنڈ حاصل کیے گئے یہ بھی بتایا گیا ہے. 13 اکاؤنٹس ایسے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف نے چھپائے، جھوٹ بولا. یہ وہ 13 اکاؤنٹس اس سے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ چھپائے گئے ہیں. کتنا فنڈ کہاں سے آیا، کس نے دیا، کہاں گیا، یہ سب کچھ چھپایا گیا ہے. 34 غیر ملکی کمپنیز جن کی طرف سے یہ فنڈز آئے یہ چھپائے گئے ہیں.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका से फंडिंग ली है, ये फैसले में कहा गया। से कुछ देर बाद रिटन ऑर्डर भी सामने आएगा तो उसके बाद हम तय कर पाएंगे कि अब मामला किस तरफ को जाएंगे। लेकिन जो मामला ममनुआ फंड्स का था कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ जराए से फंड्स हासिल किए या नहीं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह बड़ा फैसला सुना दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी मुलव्विस रही है ममनुआ फंडिंग में, मुलव्विस रही है गैर कानूनी कामों में, कि ममनुआ जराए से फंड्स हासिल किए, अमेरिका से फंड्स हासिल किए, 34 ऐसी कंपनीज जिनसे फंड्स हासिल किए जो कि नहीं करने चाहिए थे, और 13 ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छुपाए हैं इलेक्शन कमीशन से। अब ये तमाम जो रकम है यानी 2009 से लेके 2014 तक ये तमाम रकम सरकार जब्त करेगी, कौमी खजाने में जाएगी। लेकिन बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज भी किया सलमान, उसमें कुछ वक्त लगेगा, अगर वो पैसा इस्तेमाल हो भी गया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो अमाउंट वापस करनी है। और इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और ये कहा गया है कि जो ममनुआ जराए से फंड्स हासिल किए गए जो कि अब साबित हुए हैं, जिसमें 13 अकाउंट्स आपने छुपाए, 34 अकाउंट्स कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने फंड्स आपको दिए थे, तो अब ये तमाम जो मामलात हैं इस पर आपको जवाब देना होगा। ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित हो गया है। जो ममनुआ फंड्स की बात हो रही थी, क्योंकि इससे पहले कहा जाता था फॉरेन फंड्स, और पीटीआई ने कहा जी ममनुआ फंड्स कहा जाए, कहा भी खुद था ममनुआ फंड्स, अब साबित भी हो गया कि ममनुआ जराए से फंड्स हासिल हुए। बिल्कुल शुएब, मैं इसमें कुछ चीजें ऐड कर दूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये फैसला सुनाया और इसमें कहा गया है कि पीटीआई को अबराज ग्रुप समेत गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग मौसूल होती रही। इसके अलावा आरिफ नकवी से जो फंडिंग मिली उसका भी जिक्र है इसमें। पीटीआई ने अपने अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए। तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी से भी फंड्स लिए, 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए। तहरीक इंसाफ ने 8 अकाउंट्स को ऑन किया, सिर्फ 8 अकाउंट्स को 34 में से, और 13 अकाउंट्स जो है वो पोशीदा रखे। 34 गैर मुल्की शहरियों से मिलने वाली फंडिंग ममनुआ करार दी गई है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी से जो फंड्स लिए उनके बारे में हमने बताया। 8 अकाउंट्स को ऑन किया है तहरीक इंसाफ ने। अमेरिका से भी फंडिंग ली गई। इन तमाम मामलात पर तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है और यह मुत्तफका फैसला है, यूनानिमस फैसला है जो सुनाया गया है। गैर मुल्की कंपनियों से जो फंडिंग का मामला है, और पीटीआई से पहले कह चुकी है कि इसको आप ममनुआ फंडिंग कह सकते हैं, और लेकिन ये बात तो वो मान रहे हैं कि ममनुआ फंडिंग उन्होंने ली है। बहुत सारी कंट्रीज का उसमें जिक्र था। और इसके अलावा जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है वो भी कह चुके हैं कि उनको 2 कंट्रीज जिनका उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया, 2 कंट्रीज से फंडिंग ऑफर हुई थी लेकिन उन्होंने वो वसूल नहीं की थी। लेकिन ये जो ईसीपी का फैसला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अमेरिका समेत गैर मुल्की कंपनियों से फंड्स लिए गए, अबराज ग्रुप से फंड्स लिए गए, आरिफ नकवी से फंड्स लिए गए, और ये तमाम फंड्स जो है ये ममनुआ फंडिंग के जुमरे में आते थे। और इनमें से सिर्फ 8 अकाउंट्स ऐसे थे जिनको पीटीआई ने ऑन किया है। एग्जैक्टली 34 गैर मुल्की शहरियों से मिलने वाली फंडिंग, इसको ममनुआ करार दिया गया है। फॉरेन फंडिंग का मामला जिसको बाद में ममनुआ फंडिंग, ममनुआ जराए से हासिल होने वाली फंडिंग कहा गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित हो चुका है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन अब एक बहुत अहम पॉइंट रेज हो रहा है और इसमें मैं चाहूंगा कि आगा करार हारून साहब से मैं कमेंट भी लूं, लेकिन उससे पहले मुर्तज़ा सोलंकी साहब एज ए एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया। एक तो मुर्तज़ा साहब आपका इस फैसले पर मैं चाहूँगा ज़रूर आप शेयर भी कीजिएगा, आप इस फैसले का इतलाक कैसा होता देखते हैं, क्या इंप्लीकेशंस होंगे। लेकिन एक अहम पॉइंट वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिस पर अभी साबित हुआ है कि उसने अमेरिका से फंडिंग ली है, और ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान में इंटरफेरेंस कर रहा है, अमेरिका ने उसकी हुकूमत गिराई है, वही पार्टी जो इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाती है, लेती है फंड अमेरिका से। कैसा देखते हैं? देखें, अभी ये फैसला तो आ गया है, लेकिन अब इसमें जो कुछ कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने कर दी है, कुछ काम वफाकी हुकूमत ने करना है। आज का जो फैसला है उसमें 2 अहम बातें हैं। एक बात इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जो बयान हल्फी चेयरमैन इमरान खान ने जमा कराया वो झूठा है। अब इसका मतलब जो है वो ये है कि आर्टिकल 63(1)(f) के तहत ये कोई भी पार्टी सरबराह अगर झूठा बयान हल्फी जमा कराता है तो उसके नतायज होंगे, और वो लाजमी तौर पर खुद खान साहब की अपनी जो नाअहली है उसकी सूरत में निकलेंगे। बाकी जो गैर मुल्की फंडिंग है उसके सबूत तो आ गए हैं, अब इस पर कार्रवाई हुकूमत ने करनी है। जो आज तफसीलात आई हैं सिर्फ अमेरिका से नहीं है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक, आप ये देखें कि कोई 34 गैर मुल्की ज़राए
इसमें बताए गए हैं और कोई 13 अकाउंट बताए गए हैं जो उन्होंने जाहिर नहीं किए थे। और ये ना भूलें कि ये सिर्फ 2013 तक की कार्रवाई है। 2013 के बाद तो उनकी सूबे में हुकूमत बनी है, फिर जो है वो 2018 में 4 साल वफाकी हुकूमत बनी है। तो 2022 तक क्या कुछ हुआ होगा, अभी इसकी तफ्तीश होना बाकी है। सही। अच्छा सर, अभी हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को नोटिस भी जारी किया है। 62(1)(f) पे फैसला होना अभी बाकी है। फौजदारी मुकदमा होगा या पार्टी की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक फैसला होगा, ये भी बाकी है। इन मामलात को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसका फैसला तो वफाकी हुकूमत ने करना है, अख्तियार वफाकी हुकूमत का है। अगर वफाकी हुकूमत ये चाहे तो फिर ये एक डिक्लेरेशन देगी और सुप्रीम कोर्ट से राब्ता करेगी। अब ये देखना होगा कि लार्जर बेंच बनेगा या फुल कोर्ट बनेगा, लेकिन ये बात की कार्रवाई है। और क्योंकि आज शोकाज नोटिस दे दिया गया है पीटीआई को, तो वो खुद भी इसको चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से नीचे किसी अदालत में वो इसको चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। और इस वक्त हमें साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब ने ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जानना चाहते हैं आपसे आज के फैसले की इम्प्लीकेशंस क्या नज़र आ रही हैं आपको? जिस तरह अभी हम बात भी कर रहे थे और जो फैसले के पॉइंट सामने आए हैं कि ममनुआ फंड साबित हो गया, इमरान खान के बयान हल्फी से मुताल्लिक कहा गया कि वो झूठे करार दिए गए हैं। तो सर प्लीज़ इस पर आपका मैं चाहूँगा कि आप अपना शेयर कीजिएगा, क्या इंसाइट्स आप क्या समझ रहे हैं आप? असूली तौर पर ये इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया है कि ममनुआ फंडिंग जो है वो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए ये उन्होंने बाकायदा फंडिंग जो ली है ममनुआ फंडिंग है। तो ममनुआ फंडिंग को जब्त करने के लिए उन्होंने कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्होंने चेयरमैन पीटीआई जो है इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया, ताकि वो ये कानूनी कार्रवाई है। ये बाकायदा फैसले के बाद तो कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। नंबर 2, उन्होंने इसको ये भी लिख दिया कि भी जब उन्होंने जो हमें सर्टिफिकेट दिया है अपना जो ये जमा कराते सालाना असास से, वो झूठ पर मबनी थे। ठीक है। और वो उन्होंने वो झूठ पर मबनी थे, गलत बयानी थे। आपने लिखा कि इसमें कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है, ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है। तो वो उनके खिलाफ जो अब इसके बाद फर्दर कार्रवाई होगी, उनको नाहाइल करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी एक नोटिस जारी करेगा कि आपने गलत बयानी काम की है, तो हम क्यों ना आपको आर्टिकल 62(1)(f) के तहत कार्रवाई करें या करप्ट प्रैक्टिस के तहत हक़ाइक़ छुपाने के जुर्म में आपके खिलाफ हम अपनी कार्रवाई करें। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। नंबर 3, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तीसरा नोटिस जारी करेगा कि चूंकि ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है तो क्यों ना हम पार्टी का सिंबल वापस लें। चौथा एक्शन वो ये लेगा कि चूंकि ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है और इस लिहाज से क्यों ना हम पार्टी की रजिस्ट्रेशन वापस लें। ये पार्टी की रजिस्ट्रेशन वापस लेना, सिंबल वापस लेना, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को नोटिस जारी करना और इसके बाद ममनुआ फंडिंग जब्त करना, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अभी हम वफाकी हुकूमत की इसमें फर्ज बनता है या उनके फ़राइज़ में शामिल है कि वो उसकी जो वज़ारत कानून है, वज़ारत दाखिला है, वो इस पर गौर व खोज करने के बाद क्या फैसला करते हैं। तो वो फिर ये इस पार्टी को कारगर करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी रेफर दायर किया जा सकता है और वो फिर वफाकी हुकूमत का दायरा कार आइन के आर्टिकल 17 के तहत। लेकिन बड़ा हुकूमत की अपनी मफादात होते हैं, अपनी प्रायोरिटी होती है, वो किस हद तक जाते हैं ये उनकी स्वाभाविक पर। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना फर्ज पूरा कर दिया, साबित कर दिया। बाकी तहरीक इंसाफ के जो सियासतदान हैं या उनके तरफदारों का फर्ज बनता है पार्टी के मफादात को अपने एंगल में तहफ़्फ़ुज़ दें। ये इस पर कोई ग्राउंड नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है, वो आप सुनते रहें, फर्क करते रहें, तो वो उनकी अपनी होती है। हर पार्टी के अपने फदात होते हैं, तर्जमान होते हैं, वो कहानियाँ करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, ये हर पार्टी करती है। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इंतहाई साफ सुथरा अपना फैसला सुना दिया। अब जो काम करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन वो पूरा करेगा और जो वफाकी हुकूमत आगे चाहे तो आर्टिकल 17 के तहत की कार्रवाई कर सकती है अगर उनकी ख्वाहिश हो। कुंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक अपना काम जारी रखेगा। इससे पहले अगर हम तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देखें, जब उनको अपना केस डिफेंड करना था, बहुत से झोल नजर आए उनकी तरफ से। दूसरी जानिब वो इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को मानने से इनकार करते थे कि इनके पास इख्तियार नहीं है फंडिंग से रिलेटेड या हमारे अकाउंट से रिलेटेड केस को सुनने का। अब जब फैसला आ गया है, इसके बाद तहरीक इंसाफ की मुमकिन स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, कैसे देखते हैं आप? सर, आपको आवाज आ रही है?
गेस लाइन ड्रॉप हुई है, कोशिश करेंगे कुछ देर बाद दोबारा। पार्टी का खतरा है तो पार्टी कर्जन करार दी जाती है ना, और तो आपकी तरफ से आपकी चैनल पे आ रहा है। लेकिन बहरहाल जी वो पीटीआई एक अपने अवाम की ताकत का भी मुजाहरा करेगी। जुमेरात को उन्होंने कहा हम इलेक्शन कमीशन पर भी एहतजाज करेंगे। उन्होंने अपने जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनके जरिए भी तहरीक एतमाद पेश की इलेक्शन कमीशन। इसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कानूनी हैसियत नहीं। ये महज अपने वोटरों को मुतहर्रिक करना या अपनी नलायकियों को, अपनी करप्शन को छुपाने का तरीका होता है कि हर चीज को आवाम में ले जाना। वो नौजवानों को तो नस्ल को नहीं पता होता ना हकीकत क्या है। तकरीरें अच्छी करते हैं, बोलते अच्छे हैं, तो उसके मुताबिक ये लोगों को गुमराह करेंगे, करते रहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर दी। इलेक्शन कमीशन में मैंने कल इंटरव्यू दिया था, तो मैं कहा जी इमरान खान जो है जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट में फैसला उनके खिलाफ हो रहा हो या हियरिंग हो रही हो तो 10 लाख आदमी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को 10 लाख आदमी देकर फैसला तब्दील कर लेगा? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और हमसे इससे मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। अहम फैसला, बड़ा फैसला, लेकिन अब इसका इतलाक कैसे होना है, कैसे इलेक्शन कमीशन ने और कैसे वफाकी हुकूमत ने इसको परस्यू करना है। चूंकि अभी शो कॉज नोटिस जारी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को। हमारे नुमाइंदे रिजवान भी साथ मौजूद हैं, लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले चूंकि आगा इकरार हारून साहब काफ़ी देर से यहाँ पर हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा एक कॉमेंट उनसे भी ले लूँ। अब सर फैसला आ चुका है, अब आप कैसा देखते हैं? एक मेरा सवाल बुनियादी ये भी है सर कि क्या वो जो ममनुआ ज़राए से फंड्स हासिल वो सरकार जब्त कर ले, उसके अलावा क्या होगा? फंड्स को जब्त करना मेरे लिए कोई अहम बिल्कुल, ये तो नॉर्मल चीज़ है। दो बातें हैं, अभी डिसीजन जब तक रिटर्न नहीं आता है मैं इन्हीं के आई एम नॉट क्वालिफाइड टू कमेंट। लेकिन जहाँ तक बात है शो कॉज देने की, तो ये फैसला जो है ये तो मेरे ख्याल में हर आदमी जानता था कि ममनुआ फंडिंग हुई है। अब तो उसके ऊपर एक सिर्फ मोहर लग गई है कि एक आदमी जो सादिक अमीन यहाँ पे करार दिया गया था वो सादिक अमीन नहीं है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आ गई है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे कि दिलशाद साहब ने भी कहा कि फेडरल गवर्नमेंट को बगैर वक्त ज़ाया किए हुए, मैं लफ्ज़ बार बार रिपीट करूंगा, बगैर वक्त ज़ाया किए हुए सुप्रीम कोर्ट में मूव करना चाहिए इस फैसले को लेकर कि जिस शख्स को आपने टेस्टिफाइड सादिक अमीन करार दिया था, हम तब भी कहते थे वो नहीं है, और वो नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सारी जो पैराडाइम बनाई हुई है ना पीटीआई ने, किस पे बनाई हुई है कि मैं तो सादिक अमीन हूं, ये सब चोर है। पाकिस्तान में खेल क्या हो रहा है? उस फैसले को इस्तेमाल करते हुए हर दूसरे शख्स को चोर कहना और अपने आप को सादिक अमीन कहना। आज इस फैसले ने साबित कर दिया है कि वो सादिक अमीन नहीं है, वो झूठा है। अब ये फेडरल गवर्नमेंट पे बहुत ऑनस आ गया है कि फेडरल गवर्नमेंट अपनी स्ट्रॉन्ग कोई, मैं फिर एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, कि कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग लीगल टीम लेकर जाए सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, और इस पे फैसला, मुझे एक बात पूरी कर लीजिए, बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा हूं, और इस पे एक दफा वंस फॉर ऑल ये बात क्लियर हो जाए कि वो शख्स सादिक अमीन नहीं है, वो एक झूठा शख्स है। फिर बात चलती है आगे। जुमेरात को पीटीआई ने उसके इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक प्रोटेस्ट कैंपेन लॉन्च की। उन्होंने अब क्या करना है? उन्होंने कह रहा है कि शोकास नोटिस आया है, ये हम इसका जवाब देंगे, ये फैसला गलत आया है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, 3 मेंबर बेंच की डिमांड करेंगे, वो एक 3 मेंबर बेंच हो सकता है बन भी जाए। तो अभी तक वही बात, आप देखें किस्मत देखें उस शख्स की जी, आज तक उसको कोई हाथ नहीं लगा सका है, और आज जिस फैसले का 8 साल, बिल्कुल ठीक है, 8 साल का इंतजार। गुफ्तगू का आगाज दोबारा करते हैं सर। कथा कलामी के लिए बहुत माजरत। रिजवान आरिफ हमारे साथ मौजूद है।